السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. رمضان دوڑ رہا ہے یا آپ دوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ رمضان آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے. لٹرلی یہی والی حالت ہو رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول کریں جو محنتیں جو جتنی ڈال سک رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں اور دعائیں قبول فرمائے. اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 19 کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے میں بہت برکت اور قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ لقمان کی الحمدللہ اسٹڈی میں ہم نے 3 حصے سورت کے مکمل کر لیے ہیں، اور جو پچھلا حصہ تیسرا حصہ ہم نے کیا تھا اس میں حکیم لقمان کی نصیحتیں تھیں، جس میں آپ نے کئی اینگل سے حکمت بھرے الفاظ کو اسٹڈی کیا اور اپنے پرسپیکٹو میں اس سے سبق لیے. اب آپ اگلا حصہ جو شروع کرنے جا رہی ہیں، چوتھا حصہ، یہ جرنل ایڈریس ہے جس میں آپ شان نزول کے حوالے سے دیکھیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے باوجود دل سے قبول نہیں کر پا رہے تھے، ان کے لیے بھی حجتیں دی گئی ہیں. اور تعویل عام میں یعنی رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان قرآن کو پڑھیں گے ان سب کے لیے بھی یہاں پر حکمتوں کے پہلو اس طرح دیے گئے ہیں کہ یہ جو پیچھے حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں اس کو ماننے کے لیے آپ کے پاس انسینٹیو کیا ہونا چاہیے. یوں سمجھیں کہ اب آپ کو اس چوتھے حصے میں ملے گا. یہ چوتھا حصہ آیت نمبر 20 سے شروع ہو رہا ہے اور ایک طرح سے موٹیویشن دی جائے گی اس چوتھے حصے میں کہ کس طرح سے انسانیت اپنے آپ کو شکر گزاری کے پیٹرن پر لائے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، دنیا اتنے سارے بلین لوگوں سے بھری ہوئی ہے، میں ایک شکر گزار کیوں بنوں؟ میں ان نصیحتوں پر عمل کر کے ادب کیوں سیکھوں جس کے لیے یہاں پر آپ کو کئی نصیحتیں مل گئیں؟ میں کس بیسس پر محسن جو ہوں وہ بننے کی کوشش کروں؟ یا ریلیجس اعلیٰ ظرفی میں کیوں اڈاپٹ کروں؟ تو بیسیکلی انسان کی حقیقت انسان کو کائنات کے تھرو دکھائی جائے گی. تو آپ کو اس پورشن میں جو کہ چوتھا پورشن ہے اس میں حقیقت کائنات دیکھنے کو ملتی ہے. حقیقت کائنات ایسے دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کی کبریائی بلند ہو جاتی ہے، کائنات کا ہیومنگس ہونا نظر آتا ہے، سائملٹینیسلی انسان کو اپنی حقیقت بھی پتہ چل جاتی ہے. اور اگر آپ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا امیجیٹ ربط دیکھیں تو وہاں پر یہ نوشن ڈیولپ ہو گیا تھا کہ جب انسان اپنے اندر اخلاق اڈاپٹ کرتا ہے تو شیطان اس کو کبر کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان دین کے علم سے آ کر جڑتا ہے تب بھی انسان اس کو ریلیجوسٹی کا کبر جو ہے اس کی طرف ڈریگ کرتا ہے. اس کبر سے، اس ایروگنس سے بچنے کا بہترین علاج آپ کو چوتھے حصے میں ملے گا کہ آپ کائنات کے مقابلے میں اپنی حقیقت پہچاننا شروع کر دیں. تو چوتھا حصہ ہے، آیت نمبر 20 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ وظاہرہ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی وکتاب منیر. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کس طرح سے زمین اور آسمانوں کو مسخر کر دیا اور تمہارے لیے ظاہر اور چھپی ہوئی نعمتیں مہیا کر دیں، اور لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے اس کے پاس نہ کوئی ہدایت ہے اور نہ ہی روشنی دینے والی، روشن کرنے والی کتاب موجود ہے. آپ دیکھیں گی آیت نمبر 20
کو بھی اور آگے آیات کو بھی کہ انسان کی توجہ کائنات کی طرف کرائی جا رہی ہے. اور جتنا آج کی 21ویں صدی کے انسان کو اس پرسپیکٹو میں کائنات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اتنا شاید آج سے پہلے کے انسانوں کو نہیں تھی. اس لیے کہ جہاں سائنس بہت سی کائنات کی حقیقتیں کھول رہی ہے وہاں ایک سائملٹینیسلی دوسرا ایٹیٹیوڈ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اور وہ دوسرا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری زندگیاں بہت زیادہ ڈیوائس بیسڈ ہو گئی ہیں, ہم زیادہ تر سر جھکا کر رہتے ہیں. سر جھکا کر اس لیے نہیں رہتے کہ ہم سبمیشن کی حالت میں ہوتے ہیں, سر جھکا کر اس لیے نہیں رہتے کہ ہم بہت زیادہ ہمبل وے میں عاجزی میں زندگی گزارتے ہیں, بلکہ سر جھکا کر ہم اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ڈیوائسز ہوتی ہیں, یا تو اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں یا موبائل فون پر بزی ہیں یا ٹیبلٹ پر بزی ہیں. تو جب انسان کا نگاہ زیادہ تر نیچے رہے یعنی کہ اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز میں رہے, دنیاوی خواہشات پر رہے, تو اس کا افق کے اوپر کائنات کے اندر بہت سی نشانیوں کو دیکھنے کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی آیت نمبر 20 ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے انسان کو تھوڑا سا اپنے سر کے اوپر موجود کائنات کو اور پیروں کے نیچے موجود زمین کی کائنات کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کو اللہ بھی یاد آئے, محسن بننا بھی یاد آئے, اور اپنی حقیقت بھی یاد رہے کہ جیسے یہ کائنات اس وقت مسخر کر دی گئی ہے, کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی انسانیت کے لیے مسخر تھی؟ جب انسان نہیں تھے تو یہ کائنات بھی نہیں تھی اس طرح سے. جب انسان نہیں رہنے ہوں گے یعنی جب انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی, جب قیامت آنی ہوگی تب بھی اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. تو جب انسان اس پرسپیکٹو میں سوچتا ہے تو اس کو کئی اینگل سے یہ کائنات امپاور کرتی ہے, انسپائر کرتی ہے. اور اس دنیا کا اصول یہ سمجھ لیں, اس دنیا میں ہر نعمت, جیسے یہاں پر آیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا, اللہ نے تمہارے لیے بھرپور نعمتیں رکھی ہیں, باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. یعنی کائنات مسخر ہے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ سر کے اوپر جو آسمان ہے وہ گر نہیں رہے ہمارے اوپر, یا پیچھے پڑ آئی ہیں کہ بغیر پلرز کے ہے, یا پلرز ہیں نظر نہیں آتے, یا بغیر پلرز کے ہے. تو چھت بھی پروٹیکشن کے ساتھ ہے, زمین کو بھی سٹیبلٹی دے دی ہے. تو اللہ نے آپ کے لیے اس زمین پر چلنا یعنی اس زمین پر اللہ کی راستے کی میانہ روی اختیار کرنا پاسبل کر دیا ہے. جب پاسبل کر دیا ہے تو اب یہاں جتنی بھی نعمتیں پھیلی ہوں گی, یعنی کہ صرف زمین اور آسمان نہیں بلکہ ان زمین اور آسمانوں کے درمیان میں جو کچھ ہے, کیا اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہم بھی ہیں؟ بالکل. یعنی آپ صرف اور صرف اپنے آس پاس نعمتوں کو نہیں اب فوکس کریں گے, آپ اپنے آس پاس اپنی ذات پر بھی فوکس کریں گے, اپنے آپ کو ملنے والی نعمتوں پر بھی فوکس کریں گے. تو جتنا نعمتوں کی بات کی جاتی ہے نا, اسبغا کہتے ہیں کسی نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھانا. اسبغا نعمہ کا مطلب ہے کسی بھی نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھانا. یعنی نعمت کا بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا کہ چاہے آپ کو اس کے فیکٹرز, اس کی آسانیاں اپیرنٹ لگیں, یا آپ کو اس کی آسانیاں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں, وہ ہڈن ہیں. جب آپ کہتی ہیں نا ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری, آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ ذمہ داری کے طور پر دی جاتی ہیں. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں رکھ دی ہیں, مثال کے طور پر آپ کو کان دیے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ ہر وقت ان کو میوزک سننے پر نہ لگاؤ, مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اب کانوں کا استعمال ہی نہ کرو. تو بیسیکلی ہر نعمت کچھ صلاحیتیں اپیرنٹ رکھتی ہے, کچھ صلاحیتیں ہڈن رکھتی ہے. کچھ فائدے اپیرنٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, کچھ فائدے ہڈن ہوتے ہیں. آپ کی ہر نعمت آپ کی ایک ذمہ داری ہے, اور آپ کا اس نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ آپ نے اس ذمہ داری کو کتنا بھرپور استعمال کیا. اب جب آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین اور آسمانوں کو مسخر کر دیا اور انسان کے فائدے کے لیے اس میں نعمتیں بکھیر دیں, اور نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن, انٹرنل اور ایکسٹرنل, فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے. اب اس کا مطلب ہے ڈیپینڈ کرے گا کس انسان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ نعمتوں کے بارے میں انسانوں کے مائنڈ سیٹ الگ الگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز سامنے ہو, ایک ہی جیسے حالات میں ہو, آپ کو نعمت لگے, آپ کے برابر بیٹھے ہوئے کو نعمت نہ لگے, عین ممکن ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں کیا مسئلہ ہے, یہاں پر دیواریں کالی کیوں ہیں, سمپل سی بات ہے, اور دوسری خاتون کو خیال آئے اچھا ہے پلین بلیک ہے, ڈسٹریکشن نہیں ہے.
تو ایک پرسپیکٹو بدلنے سے انسان کی سوچ اور اپروچ بدل جاتی ہے. جیسے ایک کہانی سمجھ لیں, ایک قصہ آتا ہے. ایک مرتبہ 2 دوست تھے جو فرسٹ ورلڈ میں رہتے تھے اور ان کی اپنی شو فیکٹری تھی. تو دونوں دوستوں نے پلان کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں, تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دونوں ٹریول کرتے ہیں کسی تھرڈ ورلڈ کی طرف. جب جس ملک میں آتے ہیں تھرڈ ورلڈ کے, اب وہ دونوں وہاں پر سروے کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, آس پاس مختلف علاقوں میں جا کر ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. رات میں پھر اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ جاتے ہیں. اب دونوں واپس جب کمرے میں آتے ہیں تو پیچھے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی وائف سے دونوں فون پر بات کرتے ہیں. ایک دوست اپنی وائف سے فون پہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو 2 دن کے بعد ہی واپس آ رہا ہوں, بیکاز یہاں تو کوئی جوتے ہی نہیں پہنتا ہے. تو واٹس دا پوائنٹ کہ میں جوتوں کی فیکٹری یہاں پر لے کر آؤں اور جوتے یہاں لا کر بیچنا شروع کروں. تو میں 2 دن میں ہی واپس آ رہا ہوں بیکاز یہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا, حالات بہت ہی برے ہیں. دوسرا دوست وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سو ہیپی, اس لیے کہ میں بہت اچھی جگہ پر آ گیا ہوں, یہاں تو کسی کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں, تو مجھے اپرچونٹی مل گئی ہے, میں سب کو جوتے جو ہوں وہ پرووائڈ کروں گا. اب اپنی اپنی اپروچ ہے نا, حالانکہ دونوں کے حالات ایک جیسے تھے, دونوں شو فیکٹری چلا رہے تھے, دونوں ایک ہی انٹینشن سے بزنس پروموٹ کرنے کے لیے آئے تھے, دونوں نے ایک ہی تھرڈ ورلڈ کو وزٹ کیا, لیکن ان دونوں کا پرسپیکٹو الگ الگ تھا. یہ چیز آپ کو بظاہر بہت معمولی سی لگ رہی ہے. اگر آپ کو قرآن کا میسج سمجھ آ جائے تو آپ کے آس پاس بہت سے لوگ جن چیزوں پر شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی زبان اسی پر شکر کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہوگی, ایگزیکٹلی سیم نعمت ہوگی, دنیا شکوے شکایتیں کر رہی ہوگی, آپ کہیں گے نہیں بہت بڑی اپرچونٹی. مثال کے طور پر اس وقت آدھا مسلمان اس بات پر روئے یا کراچی والے اس بات پر روئیں کہ یہاں بہت زیادہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے, خاص طور پر آپ اس ایسے اسٹریٹا پر ہوں جہاں پر لوگ واقعی دین سے الرجک ہیں. تو ایک انسان, 2 فرینڈز ہیں, ایک فرینڈ سوچتی ہے کہ اٹس وے ٹو ٹف کہ میں اس اسٹریٹا پر رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا شروع کر دوں اور ایسے عمل کروں کہ میں دین کے جو شعائر ہیں, جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں, اس کو اپنا لوں. دوسری دوست کیا سوچے گی, اس لائق کہ ابھی تو جنت کا شیئر بہت سستا ہے, کوئی بھی عمل نہیں کر رہا, اور اگر میں نے ایسے سرکمسٹانسز میں عمل کرنا شروع کیا تو یقیناً بارش کا پہلا قطرہ بننے کی وجہ سے میرا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا. بہت کم ایسے بہادر لوگ ہوتے ہیں جو کائنات کی چیزوں سے, کائنات کی نعمتوں سے, آس پاس بکھری ہوئی نعمتوں سے اس طرح کے سبق لے لیتے ہیں کہ دنیا جن کے اوپر شکوے کر رہی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر شکر گزاری کے پہلو لگانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی میں اگر آپ سے پوچھوں اسی کہانی کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے کس کی رائے ٹھیک تھی, پہلے والے کی یا دوسرے والے کی, تو آپ کہیں گے دوسرے والے کی, اس لیے کہ اس نے زیادہ پاسبلٹیز والی اپرچونٹی کو اویل کیا, یا زیادہ اپرچونٹی والی کو اس نے جو تھا وہ اپنے لیے سلیکٹ کر لیا. بالکل یہی چیز ہوتی ہے, یہی کائنات, یہی موسم, یہی صبح شام, یہی آپ کے آس پاس کا ماحول. تھوڑا سا پرسپیکٹو بدلتا ہے, تھوڑا سا ایمان آتا ہے, تھوڑا سر اوپر اٹھاتے ہیں تو آسمان پر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے, زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی اسٹیبلٹی ہمیں اللہ کی شان یاد کرا دیتی ہے, آپ کو اپنے آس پاس معجزے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ ہر دن اپنی زندگی میں کئی معجزے ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے مومن کی جو ریکوائرڈ ہے, جس میں آپ شکوے شکایتیں نہیں کرتے نعمتوں پر, آپ اس کے اوپر شکر گزاری اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر شکر گزاری کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں چاہیے ہوتی. لائک آپ کہیں کہ اب میرے ساتھ کوئی یہ گفٹ کرے میرے ہسبینڈ کہ ہم حج پر جا رہے ہیں, آپ کہیں ہاں تو شکر گزاری کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ہاں بالکل ہے, لیکن کیا اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو حج پر نہیں لے کر جا رہے, یا عمرے پر نہیں لے کر جا رہے, یا ویکیشنز پر نہیں لے کر جا رہے, تو کیا آپ کے لیے شکر گزاری کا مقام ہی نہیں ہوگا؟ یہ اسبغ نعمہ جو آ رہا ہے ظاہرہ و باطنہ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کائنات مسخر کی کیوں گئی ہے؟ ہر چیز میں خیر تلاش کرنے والے بن جائیں. دس از دا ایسنس آف دس آیا. نعمتوں کا خیر تلاش کرنے والے بن جائیں. خود ڈگ کریں کہ اس نعمت سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے. آپ پورا دن اسموتھ صبح کرتے ہیں, پورا دن گزرتا ہے, اسموتھ شام کرتے ہیں, آپ آرام سے رات میں سو جاتے ہیں, صبح اٹھتی ہیں تو آپ کا انتقال نہیں ہوا, آپ کو صبح نصیب ہو گئی ہے, آپ کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے, آپ کو پورا ہفتہ کوئی چوٹ نہیں لگتے, پورے رمضان اللہ کی رحمت سے آپ کے سر میں درد نہیں ہوتا ہے, پورے رمضان آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی اور آپ اسموتھلی روزے رکھ لیتے ہیں.
کیا شکر کے مقامات ہیں؟ بہترین طریقے سے شکر کے مقامات ہیں. تو نعمتوں کا بھرپور استعمال وہی کر سکتا ہے جو نعمتوں کا ظاہر اور باطن کا فائدہ سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف فزیکل لاز، سورج اور چاند اور یہ پورے کے پورے کائنات کے مسخر کیے ہوئے قوانین ہمارے فائدے میں نہیں دیے. اللہ نے ہمیں ڈیلی بیسس پر شکر کے کئی رنگ اور پھول دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کر باہر آتے ہیں، گھر سے باہر آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ چڑیا چہچہا رہی ہے. آپ چڑچڑی اٹھ کر آئی تھی بیکاز آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ سوئیں، بٹ آپ کی آنکھ کھل گئی. ہو سکتا ہے آپ کا فون بجا ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کام کرنے والا آ گیا ہو سکتا ہے آپ کی میڈ نے ہی فون کر دیا ہو، باجی آج میں نہیں آ رہی، اور باجی کی تو نیند ہی اڑ گئی اسی دن. تو اب آپ سونا چاہ رہی تھیں اور آپ کی آنکھ کھل گئی فار XYZ ریزن. لیکن جب آپ بہت چڑچڑے موڈ کے ساتھ باہر آئیں اور آپ نے چڑیا کا چہچہانا سنا، یا آپ نے دیکھا کہ وہ پودا جو آپ نے کئی مہینوں سے لگایا ہوا تھا آج اس پہ ایک پھول نظر آ رہا ہے، یہ سب شکر کے وہ مقامات ہیں جس میں مومن موقع تلاش کرتا ہے. کائنات اسی کو بہترین سبق دے سکتی ہے جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے. سر کی آنکھیں تو سب کی کھلی ہیں. سر کی آنکھوں سے آپ کو الحمدللہ ویژن بھی اللہ نے دے دیا، لیکن دل کی بصیرت اور دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں اس کی زبان شکر کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے. اور آپ سورت کی بگننگ پر جائیں گی یا حکیم لقمان کی پرسنالٹی کے میجر کریکٹرسٹک پر جائیں گی تو آپ کو شکر ہی نظر آئے گا. ہم اسی پر بات کر کے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی میں نعمتیں دی ہیں یہ شکر کے لیے دی ہیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم ہر وقت ہنس نہیں رہے ہوتے، ہم ہر وقت خوش نہیں ہوتے، ہم ہر وقت ایک ہی طرح سے ایک ہی کیپیسٹی میں الحمدللہ نہیں کر رہے ہوتے. بعض اوقات کچھ دن مشکل ہوتے ہیں، کچھ لمحے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، کچھ کیفیات آپ کو واقعی رلا رہی ہوتی ہیں یا غم زدہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ بھی نعمت ہے. اسبغ نعمہ کو اگر ہم سمجھ جائیں یہ بھی نعمت ہے. اس لیے نعمت ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی میں مشکل آتی ہے یہ آپ کو ریزیلینس دینے کے لیے آتی ہے، سخت جان بنانے کے لیے آتی ہے. بعض اوقات بعض مشکلات آپ کو اعلیٰ ظرفی سکھانے آتی ہیں، بعض مشکلات آپ کو لونگ بنانے آتی ہیں، بعض مشکلات آپ کو ڈٹرمن کرنے آتی ہیں. یہ صرف احساس اور سوچ کی بات ہے. جس نے اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑ کر رکھا ہے اس کی کانسٹنٹ فیولنگ ہو رہی ہے پرسپیکٹو کے اندر، اور وہ کانسٹنٹ اپنی سوچ کے دائرے کو انہانس کرتا رہتا ہے. تو مشکل آئے گی اور آپ اپنے آپ کو بتائیں گی کہ یہ مجھے ریزیلینس سکھانے کے لیے آئی ہے. یعنی یہ اسبغ نعمہ کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ نعمتوں کا باطن بھی پہچاننا شروع کر دیں. ظاہر کیا تھا؟ چڑیا چہچہا رہی ہے، آپ نے کہا الحمدللہ. ظاہر کیا تھا؟ پھول آپ کو اپنے پودے میں نظر آ گیا جو آپ نے بڑے عرصے سے خرید کے رکھا ہوا تھا، پھول نہیں آ رہا تھا، یہ ظاہر ہے. اب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ گئی، اپنی زندگی میں کوئی بھی مشکل سوچ لیں جس کو آپ مشکل کہتے ہیں. مشکل ان دا ڈیفینیشن آف دنیا جس کو ہم مشکل کہتے ہیں. کسی بھی مشکل کو سوچ لیں. اب اسبغ نعمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن کا ذہن اٹک جائے گا اس مشکل میں ایک چیز پہ، الٹیمیٹلی یہ مشکل بھی مجھے خیر دے کر جائے گی. جس کی یہ اپروچ ہو جاتی ہے وہ قرآن کے ساتھ وقت الگ ہی طرح سے گزارتا ہے. اس کی زندگی میں اسلام کا مینیفیسٹیشن الگ طرح نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ خوشیوں کا خیر تو ہم فوراً سمیٹ لیتے ہیں، خوشیوں کا پازیٹیو اینگل، خوشیوں کا ظاہر تو ہم فوراً سمیٹ لیتے ہیں نا. آپ کو خوشی کی خیر فوراً مل جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو اپنی پسند کی چیز مل گئی، اب جو فوراً آپ کو خوشی ہوئی آپ نے اس نعمت کا خیر فوراً سمیٹ لیا. لیکن اب اس وقت مثال کے طور پر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ سوچیں اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ اگر اس سر میں درد کے باوجود آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اپنا کانسنٹریشن مینٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اینڈ یو آر ٹیلنگ یور سیلف اللہ شفا دے گا، اللہ شفا دے گا، اللہ شفا دے گا، تو مشکلات کا خیر آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نظر آتا ہے. آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں جس کو آپ مشکل کہتے ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، جو بھی چیز آپ کے لیے ٹف ٹائم بنتی ہے، جو بھی اینگل آپ کے لیے آپ کو رلانے کا باعث بنتا ہے جس کو آپ مشکل کہتے ہیں،
اس کے بارے میں لکھ لیں اسبغا نعمہ کے ریفرنس میں. وہ مشکل چیز بھی اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد آپ کو خیر دے جائے گی. انسان کا نا سب سے لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، اس سے ذرا تھوڑا سا بہتر لیکن لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے حال کے بارے میں، پریزنٹ کے بارے میں، اور انسان کا کافی وائڈ سکوپ ہوتا ہے اس کے پاسٹ کے بارے میں. ایسا ہی ہے، ہم اپنے مستقبل کو بالکل نہیں جانتے، ہم بالکل پوائنٹ بلینک بلائنڈ ہیں، ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا، زیرو ڈیڈ اینڈ. حال کے بارے میں اتنا ہم جانتے ہیں، ہاں اس وقت ہم سب بیٹھے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، میں اس وقت زندہ ہوں. دس از دا انفارمیشن. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کل کا دن کیسا گزرا، اب جو آپ الیبوریٹڈ فارم میں ڈیفینیشن دینا شروع کریں گی اور اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گی، اس کا مطلب ہے آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں سب سے زیادہ ڈیٹیل دے سکیں گے کیونکہ وہ گزر گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج حال میں آپ جس مشکل میں ہیں اس مشکل کا خیر آپ کو کب نظر آئے گا؟ جب یہ حال ماضی بن جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں پیچھے کوئی مشکل تھی، جس وقت آپ اس میں سے گزر رہی تھی آپ کی ڈیفینیشن میں وہ مشکل تھی، لیکن آج آپ کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں تو آپ کو وہ مشکل نہیں لگتی. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی ایسپیکٹ ہوگا جس کو حال میں گزارتے ہوئے آپ مشکل سمجھ رہی تھیں، آج پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا انعام لگتا ہے. مثال کے طور پر یہاں کوئی خاتون یا بچی بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے کہنے پر ان کی بات مان کر رشتہ ایکسیپٹ کر لیا. اس وقت ان کو سمجھ نہیں آیا تھا، اس وقت ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ دل سے راضی بھی نہیں تھے، بٹ صرف اس لیے مان لیا ماں باپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. 5 سال 10 سال گزرے، اب آج جہاں کھڑی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر شخص تو میرا شوہر ہو نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ کیئرنگ تو کوئی ہو نہیں سکتا تھا، اس سے اچھے حالات تو مجھے مل نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو اس وقت مشکل تھی آج آپ کو اس کا خیر نظر آ رہا ہے. جب آپ کا یہ پرسپیکٹو بن جائے گا نا اپنے حال کے بارے میں، اسبغا نعمہ ظاہرہ و باطنہ، آپ اپنے مشکلات کے اندر سے گزر رہی ہوں گی. یو ول بی کراسنگ یور مشکل ٹائم بٹ یو ول بی ویری مچ پازیٹیو. یہ کیفیت ہے. قرآن تو ہر لمحہ ہر اینگل سے سکھا دیتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ اب کائنات کے اوپر ہم کتنی بات کریں گے، اب کائنات سے ہم کتنے سبق لیں گے. ٹھیک ہے، مان لیا سر پر آسمان، زمین پاؤں کے نیچے اسٹیبل، دیٹس اٹ. دیر آر ہیومنگس لیسنس. ابھی آگے آیت آ جائے گی، تھوڑا آگے آج تو نہیں آئے گی، کل انشاءاللہ یا پرسوں آ جائے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے کلمات کے اندر اتنا ایسنس موجود ہے کہ ہم سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں اس کے اسباق ختم نہیں ہو سکتے. تو بہترین پہلو نعمتوں کے دونوں اینگل سے ہیں، ظاہر اور باطن، اس کے اپیرنٹ اور ہڈن وے میں. خوشی والی نعمت آپ کو فوراً خیر دکھا دیتی ہے. جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ نعمت بنتی ہے بعد میں، اگر آپ نے اس کو گزارتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کیے رکھا، اور فارورڈ لکنگ ہو کر اس مشکل سے آپ نے وقت کو گزارا. تو انشاءاللہ آپ کو مومن کے طور پر پھر تسخیر کائنات کا اینگل سمجھ آئے گا. یہ جو یہاں پر سخر لکم آیا ہے، اختصاص کہتے ہیں اس کو. حمزہ خا تا نقطوں والی، صاد الف صاد، اختصاص، ایکسکلوسیوٹی. اللہ نے خاص انسان کے لیے، اور لکم ہے تمہارے لیے. بھول جائیں کسی اور کے لیے، اپنے آپ کو رکھیں اس لکم میں. میرے لیے اللہ نے اسٹیبلٹی دی ہے، میرے لیے اللہ نے نعمتیں دی ہیں، میرے لیے اللہ نے کائنات کو اتنا کھول کر بہترین طریقے سے نظام اور فزیکل لاس کے ساتھ سجا دیا ہے. یہ جو نعمتوں کا ظاہر اور باطن مجھے فائدہ دیتا ہے یہ میرے لیے ہے. جب آپ اس طرح سوچتی ہیں تو آپ میں عاجزی آتی ہے. پھر آپ کہتی ہیں ہاں مجھے شکر گزار ہونا چاہیے اس رب کا، مجھے محسن بننا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو اعلیٰ ظرفی اور ریلیجس اعلیٰ ظرفی پر لے کر جانا چاہیے، مجھے ادب سیکھنا چاہیے، مجھے تکبر سے بچنا چاہیے. سوچ بدلتی ہے، انسان کا عمل بدلتا ہے. آپ کے مقابلے میں وہ انسان جس کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آئیں، وہ کہتے ہیں سو واٹ، ہے کائنات تو ہے، اس وقت تو مشکل میں ہونا مجھے نہیں پتا، جب تک یہ ہٹے گی نہیں جب تک میں شکر نہیں کر سکتا.
تو اس کا ذکر بھی آیت نمبر 20 میں آیا. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. وَمِنَ النَّاسِ کیا بتا رہا ہے؟ من بتا رہا ہے سب لوگ جھگڑا کرنے والے نہیں ہوتے، سب ناشکرے نہیں ہوتے، سب کافر نہیں ہوتے، سب اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، لوگوں میں سے وہ جو بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے. اگر آپ تعویل خاص میں جائیں یعنی آپ شان نزول میں جائیں تو یہاں جھگڑا کرنے والا کون ہوگا؟ ذرا پیچھے جائیں. جو میں نے آپ کو لاہو الحدیث کے لیے ایک اسپیسیفک شان نزول بتایا تھا، ایک شخص کا جس کا نام تھا حارث بن نظر بن حارث، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیرالل آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہ کہانیاں سیکھ کر آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سناتے ہیں قوموں کی اور انبیاء کے ناموں کے لے کر، تو میں سیکھ کر آؤں گا ایران سے اور میں وہاں کے لوگوں کی کہانیاں سناؤں گا. تو تعویل خاص میں اسکالرز کہتے ہیں میں یجادلو میں جو من ہے وہ اصل میں نظر بن حارث ہے. اور اگر آپ جرنل پرسپیکٹو میں دیکھیں، تعویل عام میں دیکھیں، تو ہر وہ انسان جس کو قرآن کی باتیں آبسلیٹ لگتی ہیں، وہ جو قرآن کے ساتھ مقابلے پر آ جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے اتنا زیادہ وقت ایک ہی صورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی پر لگانے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہتر تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ایک کورس کر لیتی، کل کو پیسے تو کما رہی ہوتی. یہ ہے دنیا دار انسان، یہ ہے جس کا فوکس صرف اور صرف دنیا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں ہر چیز فائدہ مند لگتی ہے. صرف اللہ کا کلام، اس پر وقت لگانا، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اٹیچ کرنا یوز لیس لگتا ہے. میں یجادل جو جھگڑا کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ خاموشی سے نافرمانی کر رہا ہے، یجادل کیا بتا رہا ہے؟ اوپنلی بلیٹنٹلی اسلام کو اپنے لیے ایک پوائنٹ آف رفٹ بنا لیتا ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ ڈینائل پر ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات کے، اسلامی احکامات کے، اور اوپن گیدرنگز میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھلا، اتنی مہنگائی ہے، اتنی غربت ہے، اب عید الاضحیٰ آئے گی تو ہم 40,000 50,000 70,000 کا بکرا قربان کریں. آپ کو ایسے لوگ اپنے آس پاس پائے جاتے ہیں، ملتے ہیں، بلیٹنٹلی اسلام کے شعائر کے اوپر جو زد لگاتے ہیں. یہ جھگڑا کرنے کی کیفیت ہے. میں یجادل یہ بتا رہا ہے، جو لفظ عربی کا استعمال ہوا ہے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کوائٹلی، ہاں نہیں سمجھ آئی بات تو نہیں مانتے. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اوپنلی انکار کرتے ہیں اسلام کا. این ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، این ممکن ہے کہ مسلم ہوں، لیکن بعض تعلیمات کے اوپر صاف انکار کر دیں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں دلائل دے سکتا ہوں. تو جب اللہ کے حکم کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے کوئی دلائل دے گا، وہ میں یجادل کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا. اور قرآن نے واضح بتا دیا بغیر علم، بغیر علم کے یہ کام کرتا ہے. ولا ہدن، نہ اس کی گفتگو میں ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ اس کے پاس کوئی کتاب منیر ہے. کتاب منیر کیا ہوتی ہے؟ منیر کہتے ہیں ایک ایسا ایلیمنٹ، ایسا آبجیکٹ جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور جو اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے. اللہ کا کلام کتاب منیر ہے. اللہ کا کلام اپنی ذات میں روشن ہے، اپنی ذات میں بہت سی خوبیاں رکھتا ہے، اپنی ذات میں وائبرنسی رکھتا ہے، اور جو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھیں اس کی ذات میں وائبرنسی شفٹ ہو جاتی ہے. نور ہے نا، نور شفٹ ہوتا ہے. لائٹ ہے نا، لائٹ شفٹ ہو جاتی ہے. آپ پچ ڈارک کر دیں اور اس کے بعد ایک کینڈل جلا کر بیٹھ جائیں اس کے سامنے، ایک کینڈل صرف جلا کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کینڈل کا چھوٹا سا فلیم بھی آپ کے چہرے پر کچھ نہ کچھ روشنی لے آتا ہے. تو وہ خود بھی روشن ہے اور اس نے آپ کو بھی روشن کر دیا. صحیح. اس کیپیسٹی کے اندر کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے ساتھ آ کر رفٹ میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ نہ علم بیسڈ بات کرتے ہیں، نہ ان کے پاس گائیڈنس ہے، اور نہ ان کے پاس قرآن کے جیسی کوئی ہدایت دینے والی شے ہے. یہاں پر ایک فائنل ایکسپلینیشن اس آیت کے حوالے سے سمجھ لیں. جب آپ اللہ کے کلام کو عملاً تھام لیتے ہیں،
تو آپ نے کتاب منیر کو تھام لیا، سمجھے آپ اپنے اپنے گھروں میں چلتا پھرتا چراغ بن جائیں گے. قرآن کا ایک حکم اپنی ذات پر اپلائی کر لیں، ایک حکم، آپ کو روشنی مل جائے گی، آپ کو نور مل جائے گا. اب سمجھے ایک انسان جس نے صرف ایک حکم نہیں مانا، سمجھے ایک حکم اقیم الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کرنا شروع کر دی اور آپ 5 وقت کی نمازی ہیں، آپ کو ایک سرٹن لیول آف نور مل گیا. اب آپ نے اگلا عمل کیا اٹھایا؟ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ادب اور شفقت اور محبت کا ایلیمنٹ شامل کر لیا، تکبر سے خود کو بچا لیا، ایک اور نور مل گیا. آپ نے معروف کو تھامنا شروع کر دیا، دین پر کمپرومائز بند کر دیا، جو حکم سامنے آتا ہے آپ تھام لیتے ہیں. آپ نے اپنے نور کو اور بڑھا لیا. یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں، کون سی ایسی عورت اور بچی یہاں بیٹھی ہے جس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے پر نیچرل گلو آئے؟ سب چاہتے ہیں نا. سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ کے پاس فار دا نیچرل گلو. آپ کو واقعتاً نیچرل گلو ملنا شروع ہو جائے گا جب آپ کے دل کو نور ملنا شروع ہو جائے گا، وہ نور جو آپ کو اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. The more love you will have in your heart for your Rabb, inshallah, you will see, you will be lightened up with your mind and with your heart and with your whole existence. It's all about your perspective کہ آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں. آگے اب ان لوگوں کا ذکر ہے، یہی لوگ جو میں یجادل کی کیٹیگری میں ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑا کر کے اللہ کے کلام کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں. آیت نمبر 21 سورۃ لقمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے. ماں میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، ماں کا ترجمہ کیا جاتا ہے واٹ ایور، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے. قالو، یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ جھگڑا کرنے والے کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو بلکہ اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے اینسیسٹرز کو، باپ دادا کو، فیملی کو، کلچر کو، اپنی رسومات کو پایا ہے. اولو کان الشیطان، اللہ کے ریمارکس ہیں، کیا بھلا شیطان یدعوہم الی عذاب سعیر، ان کو ایک سخت پنشمنٹ کی طرف نہیں بلا رہا؟ کیا بھلا شیطان ان کو ایک سخت پنشمنٹ کی طرف ہانک نہیں رہا؟ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، ہمیں 2 چیزوں کی پیروی کا کہا گیا ہے ایز اے مسلم امہ، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمیں ان دونوں چیزوں کی پیروی کا کہا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یعنی جب بھی آپ قرآن میں ما انزل اللہ پڑھیں گی، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اسکالرس کے نزدیک ڈیفینیٹلی وہاں پر قرآن کی تعلیمات کے ساتھ سنت رسول کپلڈ ہے. آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، بیکاز قرآن کی ہیومن ڈکشنری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کی پہلی ایکسپلینیشن، قرآن کی پہلی تفسیر کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کہا ہے اولو کان الشیطان، حالانکہ جھگڑا کرنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنے آبا کی بات مانیں گے، آبا کی پیروی کریں گے. انہوں نے کہا تھا ہم شیطان کی پیروی کریں گے، انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم آبا کی پیروی کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے اولو کان الشیطان، کیا بھلا شیطان ان کو چاہے عذاب سعیر کی طرف ہانک دے. اس میں سبق کیا ہے؟ سمپل سبق، آنکھیں بند کر کے آبا و اجداد کی ویلیوز کو نل اینڈ وائڈ نہیں کرتے. یہ سبق ہے اس میں. اٹس ناٹ لائک کہ جو کچھ ماں باپ کہتے ہیں سب غلط ہوتا ہے. جو کچھ ماں باپ کہیں اس میں سے جو شریعت سے ٹکرائے دیٹ از ایکولنٹ ٹو شیطان، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ماں باپ کہتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، وہ آپ ماں باپ کی بات بالکل مان سکتے ہیں. ویلیو اسٹرکچر ہو، کوئی نصیحت ہو، کوئی اچھی بات ہو، کوئی کلچرل چیز ہو، دین سے نہیں ٹکرا رہی ہے مانی جائے گی. دین سے ٹکرائے گی تو دیکھیں اللہ کے کلام میں بڑوں کا ادب، یہ نہیں کہا کہ چاہے ان کے آبا ان کو عذاب سعیر کی طرف دھکیل دیں، ان کا نہیں ذکر کیا. حالانکہ اس وقت فگر ایز اے وہیکل تو آبا موجود ہے نا اس آیت میں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اپنی سنت سے گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھاتا ہے. ماں باپ کی انسلٹ نہیں کی، اینسیسٹرز کی انسلٹ نہیں کی، اپنے بزرگوں کی انسلٹ نہیں کی،
کہ لگے ہیں اپنے پیچھے گزرے ہوئے بہت سے نیک لوگوں کو جو اپنے وقت میں نیک تھے، اور آپ ان کو بہت ہی دیندار بنتے ہوئے بابے 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 کر رہے ہیں. یہ کون سا ادب ہے؟ اور یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ کون سے ایٹیکیٹس ہیں؟ ان میں بھی غلطیاں تھیں، ان کے بھی پاؤں سلپ ہو گئے، ان سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی انٹرپریٹیشن غلط ہو گئی، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے کوئی غلط چیز سمجھا تھا دین کی، چاہے وہ غلط لوگوں کو بتا گیا، آپ اس کے بارے میں کم سے کم جو بات مینشن کریں غلط ہے وہ غلط تو کہہ دیں، انسلٹ نہ کریں. یہ قرآن کا ادب ہے جو ہر پڑھنے والے کو سکھایا جا رہا ہے. آباء و اجداد اگر یہ کہتے تھے کہ شرک کرو تو کیا کبیرہ گناہ کرنے کو کہتے تھے؟ بالکل کہتے تھے. کیا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا اس مقام پہ کہ ان کے آباء چاہیں ان کو عذاب سعیر میں گھسیٹ لیں؟ اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ ادب سکھاتی ہوئی صورت ہے، کانسٹنٹلی ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، تو ہر مسلمان کو بڑوں کا، آباء کا، ماں باپ کا ادب سکھا دیا. ماں باپ غلط بھی ہوں تو ایک بدتمیزی کے انداز میں نہیں کہا جاتا آپ نے نہیں سکھایا، آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا مزاج کیا تھا. ایک قرآن کی طالب علم عورت، ایک قرآن کا طالب علم مرد بیٹا ایسے بات نہیں کر سکتا. جس دن ہم نے ادب سیکھ لیا نا، علم ہمارے دل میں پینیٹریٹ کرنے لگ جائے گا. ادب نہیں ہے ہم میں، حقیقت ہے ادب نہیں ہے. اور دین پڑھ پڑھ کر تو جو تھوڑا بہت ادب تھا وہ بھی ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری دین کی اہمیت ہے. ہم ہیں اتنے جذباتی، ہماری آنکھیں لال ہو جاتی کسی کا گناہ دیکھ. کیوں؟ آپ کو کس نے حق دیا کسی کا گناہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں الٹی ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں کچھ عرصہ پہلے گناہ کرتے تھے؟ کیا ہمیں یہاں لا کر بٹھانے والا اللہ نہیں ہے؟ نہ لا کر بٹھاتا تو ہم بھی دنیا میں ہی غرق ہوتے. تو بیسیکلی وہ ادب جو قرآن کا سٹل انداز سکھاتا ہے وہ پہلے سیکھا جاتا ہے. امام الذہبی کے لیے آتا ہے کہ ان کی کلاس میں 4000 سے 5000 شاگرد بیٹھا ہوتا تھا. 4000 سے 5000 شاگرد، اٹس اے ہیوج نمبر. اسٹیڈیم بھی اتنے بڑے جو ہیں وہ نہ ہوں، اٹس اے ہیوج نمبر. اور 4000 5000 میں سے ان سے حدیث کا علم لینے والے کتنے ہوتے تھے؟ 250 سے 300. باقی کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے باقی؟ وہ کہتے تھے ہم ادب سیکھنے آتے ہیں امام الذہبی سے. سمپل ادب سیکھنے آیا کرتے تھے. A huge percentage of Muslims جن کا صرف آنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بس ہم تو سرٹیفکیٹ کورس کر کے جائیں گے، ہم سیکھ کر جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ادب سیکھنا ہے. ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے پڑھ لوں تاکہ پڑھانا شروع کر دوں آگے. تو ادب تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے، ایک ٹرانسفارمیشن تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے. اپنے آپ کو علم کے مطابق بدلنا تو کہیں بہت دور رہ جاتا ہے. اس کیفیت کے ساتھ پھر انسان قرآن کے انداز گفتگو میں سٹل ادب کے ٹاپکس اٹھا نہیں پاتا. تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے شیطان کہا، آبا کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میں یجادل والے ہیں، چاہے نظر بن حارث ہو، یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کی پرواہ نہیں کرتے اور صرف اللہ کے نازل کردہ کلام کو چپ کرانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنی رسومات پر ہی قائم رہیں گے، اپنے کلچر پر قائم رہیں گے، اپنے ویلیو سٹرکچر پر قائم رہیں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لاہو الحدیث میں اپنے آپ کو انوالوڈ رکھتے ہیں. بیسیکلی یہ اپنے آبا کو بھی نہیں فالو کر رہے ہوتے. ٹو بی ویری فرینک، آپ آج کل کا ایک ریگولر پرسنٹیج اٹھا کر دیکھ لیں جو دین کی طرف نہیں ہے مسلمان، اسی کلچر میں پیدا ہوا ہے، اسی کلچر میں رہتا ہے، سیکولر ہو گیا ہے، لبرل ہو گیا ہے. نہ وہ اللہ کے ہیں نہ وہ آبا کے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہیں. جو رب کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا. جو رب سے وفا نہیں کر سکتا وہ کسی سے وفا نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں، سچے نہیں ہیں. جس کو دیکھو ہمیں بے وقوف بنا کر چلا جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا یہ فیوریٹ سینٹینس ہے اور ہم بھگتتے بھی ہیں. لوگ ہمیں واقعی جس کا جو دل چاہتا ہے بے وقوف بنا کر چلا جاتا ہے. بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی اپنے معاملے میں کیسا ہوتا ہے؟ اوور اسمارٹ. اپنے معاملے میں دنیا چاہے اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، بٹ اپنا کیس سامنے آئے گا تو کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا.
دنیا کی کیلکولیشنز اس کو نہیں کرنی آئیں گی، لیکن اگر اپنے مال میں کہیں کسی سے مال لینا ہے، آپ ایک ڈیجٹ کی غلطی بھی چیک کرائیں ذرا. دنیا میں ہر کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہم اپنی زندگیوں میں اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں. لاول حدیث میں انوالو ہو کر انسان اس کیفیت میں آتا ہے. میں یجادل کی کیٹیگری میں، یا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، تو یہ اس وقت کہتے ہیں ہم اپنے آبا کو فالو کریں گے. ان کی کیفیت سورۃ زخرف میں بتائی گئی. یعنی اللہ کے کلام کے مقابلے میں یہ کہنا کہ نہیں ہم اللہ کے کلام کو نہیں مانیں گے، رسول اللہ کی بات ہمیں پرانے زمانے کی لگتی ہے، نعوذ باللہ، ہم اپنے فیملی سٹرکچر پر، ویلیو سٹرکچر پر رہیں گے. کیا یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا ہے؟ بالکل. اسی کے لیے سورۃ زخرف میں آیا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جن کے کان پر قرآن کی آواز نہیں پڑتی ہے. یہ وہ نہیں ہے. اذا قیل لہم اتبعوا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کان پر قرآن کی آواز پڑتی رہتی ہے. کبھی ادھر سے پڑ گئی، کبھی ادھر سے پڑ گئی، ایک فارمیولیٹڈ وے میں، شاید کوڈیفائڈ کلاس نہیں اٹینڈ کی، لیکن کان پر آواز پڑ گئی، پڑتی رہتی ہے. پھر بھی یہ ہر مرتبہ غفلت برتتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، بیک برنر پر ڈال دیتے ہیں اللہ کی بات کو. اس وقت جتنا بھی معاشرہ ہے، کراچی شہر کی بات کر رہی ہوں میں، کسی راجستھان کے علاقے کی بات نہیں کر رہی ہوں، نگر پار کر کے کسی علاقے کی بات نہیں کر رہی کہ آپ کہیں کہ ہم بلوچستان کے بھی اندر چلے گئے کہیں، سندھ میں بھی اندر چلے گئے کہیں. کراچی شہر میں جتنا مسلمان بیٹھا ہے، کیا اس کو اسلام کے بیسک ڈوز اور ڈونٹس کا علم ہوگا؟ آپ کا خیال ہے؟ بیسک، بالکل بیسک، کہ سب کو نماز پڑھنی چاہیے. لیٹ سے میں اس کو بیسک کہہ رہی ہوں. کیا مسلمان اس شہر کے، ان کو اتنا پتا ہوگا؟ اس شہر کے، میں بار بار بول رہی ہوں، کسی گاؤں دیہات کے نہیں بول رہی، اس شہر کے مسلمانوں کو اتنا پتا ہوگا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ بالکل پتا ہوگا. کیوں؟ ہر محلے میں تو مسجد ہے، ہر محلے میں تو لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے. ہم امریکہ میں تو نہیں رہتے جہاں مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. ہم کسی یورپین کنٹری میں تو نہیں رہتے ہیں. ہم 97.6% مسلم پاپولیشن کے ملک میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان. کس مسلمان کو نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ سب کو پتا ہے، مور اور لیس سب کو پتا ہے. اگر ریشو نکالیں گے 98% لوگوں کو معلوم. کوئی ہوں گے 2% ایسے ہیں. میں مجنوں، دیوانہ، انسین، پاگل کی بات نہیں کر رہی ہوں، ریگولر لوگوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن منہ موڑتے ہیں. دنیا کے سولوشنز فائدہ مند لگیں جن کو، اور اسلام کی اسٹریٹجیز جن کو سمجھ نہ آئیں. دنیا جہان کی اسپرچویلٹی ڈیفائنڈ تھیوریز اپنا لیں گے. ہم تھراپی آرٹ کریں گے تاکہ ہمیں کولنس آف مائنڈ اور ریلیکسیشن آف مائنڈ مل جائے، بٹ نماز نہیں پڑھیں گے. ہم یوگا کر لیں گے سارا دن بیٹھ کے، ہاں، مگر نماز نہیں پڑھیں گے. ہم سیمینار اٹینڈ کر لیں گے پیرنٹنگ کے اوپر، 2 دن کا، 4 دن کا، 6 دن کا، ہاں، قرآن نہیں سمجھنے آئیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی ہے جس میں اپنی عقل آگے اور اللہ کا کلام پیچھے. دنیا کی اسپرچویلٹی سب کو سمجھ آتی ہے آج. ایون بدھسٹ لوگ بھی جو اسپرچویلٹی آج دے رہے ہیں، بڑا مسلم معاشرہ اس سے جو ہے وہ اٹریکشن محسوس کر رہا ہے. واو، واٹ اے لاجیکل تھنگ. اپیل کرتی ہے فوراً، بڑی اچھی بات کی، بڑی پتے کی بات کی. اور اسلام جس اسپرچویلٹی کی بات کرے گا، آبسلیٹ، یہ بہت پرانا ہو گیا ہے. دیر شوڈ بی سم تھنگ کول، کچھ الگ سے ہونا چاہیے. جب یہ مزاج ہو جائیں گے تو پھر اگلا قدم یہی ہوگا. ایک غلطی آپ نے خود کی، من یعش عن ذکر الرحمن، آپ نے منہ موڑا. جب کہا گیا تھا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہا نہیں، ہم نہیں کر رہے. ہم اپنی رسموں کو مانیں گے، اپنے رسومات کو مانیں گے، اپنے آبا کو مانیں گے. اس کا کنسیکوینس کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا. اللہ کی دی ہوئی اسپرچویلٹی آبسلیٹ لگ رہی تھی نا، اللہ کا دیا ہوا کلام ریٹنڈنٹ نعوذ باللہ لگ رہا تھا. اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے نقید لہ شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے.
اب شیطان آپ کے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. شیطان کہتا ہے اٹس اوکے, نماز نہ پڑھو, چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, پڑھ لی, اچھا چلو رمضانوں میں پڑھ لی, اب شوال میں کیا نمازیں پڑھنی, چھوڑو, خام اتنی زکات دے دیا, پورے سال میں صدقہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے. شیطان ول پلے سائمن سیز ود یو. پہن تو لیا تھا دوپٹہ پورے رمضان, اب عید والے دن بھی دوپٹہ پہنو گی, ہاؤ آکورڈ. شیطان آپ کے ساتھ سائمن سیز کھیلے گا. نقید لہ شیطان, اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے, بیکاز قرین ول بی دا بیسٹ فرینڈ. قرین دونوں طرح آتا ہے. سورت قاف میں اگر آپ دیکھیں تو فرشتے کو قرین کہا گیا ہے, اور یہاں سورت زخرف میں شیطان کو قرین کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا اللہ کی مرضی جس کا مرضی قرین شیطان بنا دے اور جس کا مرضی قرین فرشتہ بنا دے؟ نو, دا ایکویشن از کلیئر. جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا اور اللہ کے نازل کردہ کی پیروی سے انکار کر دیا, دنیا کی تھیوریز اپنا لی, دنیا کے علاج اڈاپٹ کر لیے, نہیں تھاما تو قرآن کا ٹریٹمنٹ نہیں تھاما, اس کے اوپر اللہ شیطان کو ایز اے بیسٹ فرینڈ نازل کر دیتا ہے. اسی آیت سے اسکالرز کہتے ہیں ایک بات کنفرم ہے, ہر انسان اس دنیا میں, آخرت میں آپ کہتی ہیں صرف 2 ہی مقامات ہیں, آخرت کے 2 ہی مقامات ہیں, کون کون سے؟ جنت یا جہنم. وہ کہتے ہیں اس دنیا میں 2 ہی راستے ہیں, یا تو ذکر اللہ کا راستہ ہے یا آپ کے پاس شیطان والا راستہ ہے. چوائس از یورس, آپ نے کون سا والا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے, اللہ کے ذکر والا یا شیطان والا. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے آج کے دور کی, اور یہ قرآن میں 1450 سال پہلے آئی ہے. اسی سورہ زخرف کی آیت میں آتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. انسان ہو پکا گمراہ اور سمجھے میں پرفیکٹلی ٹھیک عمل کر رہا ہوں. جو اللہ کے نازل کردہ کی پیروی نہیں کرے گا, شیطان اس کو یقین دلا دے گا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں, آپ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں بالکل ٹھیک ڈیسیژن لے رہے ہیں. اور یہ ہے وہ مسلمان, ظاہر بات ہے ہم تو اپنی بات کریں گے نا, کافر کی تو ہم اس وقت بات ہی نہیں کر رہے, کافر تو انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر. وہ مسلمان بھی انڈرسٹوڈ ہیں جن کو نیوٹن لا تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے, بٹ سنت رسول میں بیان کردہ لا سمجھ نہیں آتا, کلک نہیں کر رہا, لاجیکل نہیں لگ رہا. نیوٹن لا بڑا لاجیکل لگتا ہے آپ کو, اور سنت رسول کا لا لاجیکل نہیں لگ رہا ہے. کلیئرلی بات, آپ کو اسلام کی بات آئے گی تو اسلام کے جو آئلی قوانین ہیں, فیملی لاس, آپ کہیں گے اوفو کیا اولڈ فیشن باتیں ہیں. اور اگر سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی آپ کو اسی فیملی یونٹ کی پروٹیکشن کی بات کرے گی, اور یہی سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی آپ کو تھیوری پریزنٹ کرے گی کہ سب سے ریزیلینٹ یونٹ سوسائٹی کا فیملی ہوتا ہے, آپ کہیں گے واو واٹ اے ریشنل, کتنی سمجھداری کی بات کی ہے, واٹ این انٹلیکچوئل اپروچ. جب آپ قرآن کے اتباع سے ہٹتے ہیں, آپ کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور ہو جاتا ہے. اور جب آپ آباء و اجداد کو فالو کریں یا رسومات کو فالو کریں یا دنیا کو فالو کریں یا سائنس کو فالو کریں اور بلائنڈلی فالو کریں, نہ رسومات کو تھامنا غلط کام ہے کہ آپ کہیں کیٹاگوریکل ڈینائی, نہ آباء و اجداد کی بات کو ماننا کیٹاگوریکل ڈینائی پر ہے, نہ سائنس کیٹاگوریکل ڈینائی پر. پوائنٹ وہ ہے جہاں جو چیز اللہ کے کلام سے ٹکرا جائے وہاں ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. ہم پیچھے اصول پڑھ کے آئے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اصول سادہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کہاں سے ہوتا ہے جس کو یہاں آیت نمبر 20 اور 21 میں پریزنٹ کیا گیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے مٹیریلزم کی بنیاد میں, یا مٹیریلزم کا بائی پروڈکٹ. جتنا مٹیریلسٹک انسان اتنا یہ والا ایٹیٹیوڈ پروموٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور مٹیریلسٹک بعض اوقات پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا, حکیم لقمان جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں, اور ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو نکھار دیتے ہیں. مٹیریلزم کی بنیاد بھی ماں باپ ہی اولاد کے اندر ڈالتے ہیں. ویسے تو کئی اینگل ہیں,
وہ جو ہم بیجا ان کی خواہشات مانتے رہتے ہیں، وہ جو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں لٹرلی 1.5 سال کا بچہ اور اس کو سیریلیک اماں کھلا رہی ہیں اور اس کے ہاتھ میں پورا اتنا بڑا آئی پیڈ پکڑا ہوا ہے، لٹرلی وہ اتنا بڑا ٹی وی سامنے کم تھا جو اس کو سامنے اتنی بڑی اسکرین ہاتھ میں پکڑا دے. دیر آر لاٹس آف فیکٹرز جس میں ہم اپنے اولادوں کی گمراہی کے خود سب سے بڑے اس وقت کلپریٹ، سب سے بڑے ماں باپ. ایک سیدھی سی بات جو صرف سوچ بناتی ہے، میں صرف اس کی مثال دوں گی. آپ اکثر و بیشتر اپنے بچے کو دعائیں دیتی ہیں میرا بچہ 1000 سال جیے، بولتے ہیں نا. ایوریج ایج کیا ہے؟ آپ کہیں گے توبہ ہے، ہر چیز کے اندر سے اتنی پیٹی باتیں نکال لیتے ہیں. بٹ مزاج ایسے ہی بنتے ہیں. ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کو، اچھا یہ بھی نہیں لمبی عمر دے، نہیں 1000 سال زندگی دے. اللہ میرے بچے کو 1000 سال کی زندگی دے. ایوریج ایج ہے 60 to 70 سب کانٹیننٹ کے اندر. یہ ایشین کنٹریز کی جو ایوریج ایج آتی ہے آج کل، ویسے بھی پیچھے بھی یہی چلتی آ رہی ہے 60 to 70. اگر کسی کو آج کے دور میں، آپ سب آبزرو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، معاشرے کے اندر، اگر کسی کو 80-90 سال کی زندگی مل بھی جاتی ہے، چلیں 80 سال کی زندگی، زیادہ تر تو ہسپتال کے چکر لگتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی بی پی شوٹ کر رہا ہے، کبھی ڈائبٹک ہو گئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہے، انسولین کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، سٹینٹ ڈل چکے ہیں، دل قابو میں نہیں آ رہا، دماغ ٹھکانے نہیں آ رہا. 80-90 سال پر ہم سب کا یہی حال ہوتا ہے. صحیح. اب اماں نے تو دعا دی تھی 1000 سال کی، اگر تو اللہ نے قبول کر لی تو آپ بیٹھ کر کبھی سوچیں آپ نے دعا دی ہے کہ بد دعا دی ہے. 912 سال ویل چیئر میں پڑا رہے گا بچہ آپ کا، اللہ نہ کرے. سوچے، کوئی بھی نہیں چاہے گی ماں کہ میرا بچہ محتاج ہو، مگر یہ جو آپ نے بولا ہے اس سے آپ کے بچے کو یہ نمبر نہیں یاد رہے اچھا 1000 سال زندہ رہوں گا، نہیں، اس سے اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہونی. اٹس اے پیرافریز لائک دس. یہ ایک جملہ آپ ڈیجٹس میں نہیں دیکھتے ہیں، مگر یہ جملہ بول کر آپ نے اپنے بچے کو ایک ذہنیت دے دی، ایک سوچ دے دی. 1000 سال آسانی سے نہیں ختم ہونے والے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اخلدا الی الارض، چپک جائے گا زمین سے. اب وہ دل نہیں چاہے گا اس کا دنیا سے جانے کو. اب وہ سمیٹے گا اور جمع کرے گا اور مال بنائے گا اور بینک بیلنس اکٹھا کرے گا اور اپنی ریئل اسٹیٹ بنائے گا اس اپروچ کے ساتھ کہ جیسے کبھی اس نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. اور یہی ہو رہا ہے. یہ ہے مٹیریلسٹک مائنڈ بنانے کی ابتدا جو انفارچونیٹلی ماں خود دے دیتی ہے. آپ جب بھی اپنے بچوں کو عمر کی دعا دیں، آپ دعا دیں اللہ تم کو کوالٹیٹیو لائف دے، برکت والی زندگی دے. بس یہ دعا دیا کریں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول کیا کہتے تھے کہ دعا مانگا کرو اللہ مجھے اتنی زندگی دے جس کے اندر میرا رہنا خیر والا ہو، اور مجھے اس وقت موت دے جب آپ کو معلوم ہو کہ اب میرا آپ کے پاس آنا خیر والا ہے. یہ دعا مانگنا شروع کر دیں. Things will be inshallah stable in perspective and in real life also. مگر خود ماں باپ اپنی اولاد کو اگر اسلام سے جوڑنے کی بجائے دنیا سے جوڑیں گے تو یاد رکھیں مسلمان والا اعتماد پھر نہیں آتا ہوا نظر آ رہا امت کے اندر. پھر فوکس اللہ کے کلام کا اتباع نہیں ہوگا، دنیا کے قوانین کا اتباع ہوگا. اور قرآن بار بار کہتا ہے کہیں اٹک جاتے ہو تو سوچو. اسلام فورس کرتا ہے سوچنے پر. کون کہتا ہے کہ اسلام منع کرتا ہے سوچو نہیں؟ کائنات کا تسخیر کرنا ہو یا اللہ کے کلام کا نازل کرنا ہو یا اللہ کے کلام کے اندر حکمتوں کا معاملہ ہو، کبھی قرآن نے کہا ہے مت سوچو؟ ایون اگر قرآن کے لیے اور اسلام کے لیے ایک جملہ بولا جائے کہ اسلام تو مسلمانوں کو سوچنے پر فورس کرتا ہے، اٹ از دی رائٹ سینٹینس. افلا تتفکرون، تفکر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، وقت نہیں لگاتے ہو، سوچو، اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچو. اور اگر نہیں سمجھ آتا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھ لو. تمہارے دروازے دماغ کے کھل جائیں گے، دل کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. نیوٹن کو ہم سب جانتے ہیں. نیوٹن نے جو اتنے بڑے بڑے لاز بنا لیے تھے، ڈائی ہارڈ کرسچن تھا نیوٹن، معلوم ہے آپ کو؟ ڈائی ہارڈ کرسچن تھا. اور اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میرے اوپر آسمانوں کے دروازے بائبل کے تھرو کھلیں. ہمیں
دنیا کی باتیں بہت اپیلنگ لگتی ہیں. ہاں کوئی اس طرح کا انسان ایسی بات کر دیتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہم بھی کھول کر دیکھتے ہیں, شاید ہم پر بھی آسمان کے دروازے کھل جائیں. سو پاور کاؤنٹس, پوزیشن کاؤنٹس, آپ کا فیم کاؤنٹس. جتنی اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر نعمتیں دی ہیں اتنا آپ کو کانفیڈنٹ مسلمان ہونا چاہیے. جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچولی ہائی مزاج دماغ دیا ہے اتنا آپ کو اسلام کا کانفیڈنس اٹھانا چاہیے, اتنا آپ کو ایک کنوکشن والی پرسنالٹی بننا چاہیے, اتنا آپ کو لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہیے, اتنا آپ کو دین کو تھامنا چاہیے. نہیں کیا تو پھر وہی کیفیت ہوگی اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا کے مٹیریلزم میں, قرآن کے اتباع کے بغیر شیطان بڑی خاموشی سے ہمیں پہلے ڈیویشن پر لے کر جائے گا, ڈیویشن سے سزا کے راستے پر لے جائے گا. اور شیطان ایسا ڈاکو ہے, ایسا رابر ہے جو شک نہیں ہونے دیتا کہ چوری اس نے کروائی ہے آپ سے. اس کی سب سے بڑی ٹیکٹس یہ ہے کہ وہ خود اسکرین سے غائب ہوتا ہے. کتنی مرتبہ میں بہت, اگر اس وقت ایک اسٹریٹ فارورڈ اگزامپل دوں آپ کے سامنے, وہ بچے جن کو خدا نہ خواستہ دماغوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ میری جینڈر وہ نہیں ہے جو بایولوجیکلی میں محسوس کر رہا ہوں. آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ, ابھی بھی آپ کی اولادیں بہت بچی ہوئی ہیں, باہر کے بچوں کا برا حال ہے. ہارمونل تھراپیز ایکسیسیبل ہو گئی ہیں, معلوم ہے آپ کو. اور پاکستان کے اندر تو فارما کا برا حال ہے, کوئی ڈاکٹر پرسکرپشن نہیں چاہیے ہوتا آپ کو. ہارمونل تھراپیز کر کے آپ کو کسی سرجری کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیں, آپ واقعی نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اس کے بعد پھر کوئی حل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کو کسی ایک طرف سرجری کرانی پڑے. دیز تھنگز آر ویری ایکسیسیبل. ہارمونل تھراپیز کے نام سے جتنی میڈیسنز آ رہی ہیں, آپ جتنے ان بچوں سے بات کریں, آپ ان کو سمجھائیں پیار سے, بیٹا شیطان کرا رہا ہے. کیا کہتے ہیں آگے سے, کس نے کہا شیطان کرا رہا ہے؟ میری مرضی, میں نے یہ سمجھا ایسے ہی ہے. نو آئی وانٹ اٹ. شیطان کوئی نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے اس انداز کو؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹیکٹس. ایون جو گناہ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, کوئی ڈرنک کر رہا ہے اور ریگولر ڈرنک کر رہا ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں دیکھیں ڈرنک نہیں کریں, آپ بہت اچھی پرسنالٹی کے حامل ہیں, آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ ایک مضبوط انسان بن سکتے ہیں, یہ گناہ ہے, چھوڑ دیں, شیطان آپ کو ڈریگ کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں انسان آگے سے؟ نہیں کوئی شیطان نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے میں اپنے رب کو خود ہی جواب دے دوں گا. خود گواہی دے دیتے ہیں کہ شیطان نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں. یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ جو شیطان ڈالتا ہے. تو اٹس لائک جاگنے والا ماحول. رمضان میں اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق مل جاتی, ایک آیت بھی سمجھ آ جاتی ہے, آپ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے, وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جو کہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عقل بھی تھی, 5 سینسز بھی تھے, صحت بھی تھی, ریسورسز بھی تھے, ایک سے ایک اللہ نے لگژری دی ہوئی تھی, فرصت ہی فرصت تھی, صحت ہی صحت تھی. کیوں نہیں تھاما قرآن کو؟ کیوں نہیں جانا تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے؟ بہتر ہے آج تھام لو. بہتر ہے آخرت میں اللہ کی سبمیشن کا دل چاہے, ملک الموت کو دیکھ کر سبمیشن کا دل چاہے. بہتر ہے زندگی میں رب کی سبمیشن اختیار کر لو. تو تسخیر کائنات کو جنہوں نے نہیں سمجھا وہ تو میں جو جا دل کی کیٹیگری میں آ گئے, شیطان کی باتوں میں آ گئے. اللہ کے کلام کے مقابلے میں آبا کو فالو کرنے کے انہوں نے راگ الاپے. ان کے مقابلے میں وہ چند لوگ جنہوں نے اللہ کے کلام کی پیروی کی. اب آیت نمبر 22 میں ان کا ذکر آ رہا ہے, وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا, جس نے سبمیشن اختیار کر لی. whoever fully submits themselves to Allah. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن. یہ محسن کی کہانی ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ محسن ہو. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اس نے تو ایک مضبوط سہارا تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات کا پلٹنا ہے.
یعنی ایک چیز تو کنفرم ہے، ابھی ہم نے پیچھے بات کی، دنیا میں انسان کے پاس، تمام انسانوں کے پاس 2 راستوں میں سے ہی ایک راستے کی چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ اللہ کے راستے پر ہوں گے یا آپ شیطان کے راستے پر ہوں گے. اس کا مطلب ہے ہر انسان دنیا میں بائی ڈیفالٹ کسی نہ کسی کے سامنے سبمٹ کرتا ہے. یا تو وہ اللہ کے سامنے سبمٹ کرے گا، یا وہ بہت ہی کوئی پیٹی آبجیکٹ، کسی ہستی، اپنے جیسے انسان، کسی خواہش کے سامنے سبمٹ کر دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے سبمیشن اختیار کر لیں، آپ کو لوگوں کا غلام نہیں بننا پڑے گا. آپ آلریڈی انسلیوڈ ہوں گی. یو کانٹ بی انسلیوڈ فردر. آپ آلریڈی اللہ کا غلام ہوں گی، آپ کسی اور کی غلام نہیں بن سکتے ہیں. سبمیشن ہر انسان کسی نہ کسی کے اختیار کرتا ہے. اپنی اپنی زندگیوں میں خود فلٹر لگائیں اور خود سیٹ کر کے ایک مائکروسکوپ سے اپنے لائف سٹائل کو چیک کریں. کیا میری زندگی میں اللہ کی سبمیشن ہے؟ اگر اللہ کی سبمیشن نہیں ہے تو پھر میری زندگی میں کس کی سبمیشن ہے؟ یا وہاں کوئی ہستی ہوگی، یا وہاں کوئی انسان ہوگا، یا وہاں پر ہو سکتا ہے مال ہو، خواہش ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں اپنی ذات ہو، بس اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. تو اس کیفیت سے یہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ جو محسن ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے خود کو ٹوٹل سبمیشن پر لے آتے ہیں. وجہ کا ذکر آیا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. امام الطبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفکلی چہرے کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ انسان کی ایگزسٹنس میں، انسان کی پرسنالٹی کا سب سے پرومیننٹ ایسپیکٹ اس کا چہرہ ہوتا ہے. اگر آپ کے چہرے پر ہی آپ کے پورے فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر ہی محبت ہوگی. آپ کہیں میرے ہاتھ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور آپ وہاں دور کھڑے ہوئے ہیں. ہاں، آپ اپنی اماں کے کندھے دبا رہی ہیں اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے اماں کے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، تب تو سمجھ آتی ہے. وہاں سامنے کھڑے ہیں اور چہرہ اپنا چھپا لیں اور اب آپ کہیں میرے ہاتھ، میرے پاؤں سب بتاتے ہیں میں اپنی اماں سے بڑی محبت کرتی. آپ کے چہرے پہ جذبات ہوتے ہیں، چہرہ آپ کی عکاسی کرتا ہے. وہ ایکٹرز کیا کہتے ہیں؟ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اسی چہرے کو چھپانے کو اللہ نے کہا ہے نا. لوگ پورا جسم چھپا لیں آپ، مگر آپ یہ 4 انچ کا ٹکڑا کھلا رکھیں، آپ دیکھیں، اور یہ 4 انچ کا ٹکڑا آپ کور کر لیں سر سے پاؤں تک جو آپ کور ہوئی ہیں. آپ کو جو سکون ملے گا، آپ کو جو اطمینان ملے گا، آپ کسی کی خاطر نہیں کر سکتے یہ کام. آپ صرف ایک ہستی کی خاطر یہ کام کر سکتے ہیں. اور جو جتنا جوانی میں کرے گا اس کو اتنے اس کے ثمرات نظر آئیں گے. نہ صرف اس دنیا میں، آخرت کے یقین کے ساتھ. ہو سکتا ہے دنیا میں اتنے ثمرات نہ بھی نظر آئیں، مگر اس یقین کے ساتھ کہ ایک عمل، چاہے ایک عمل ہو، اللہ میں نے پیورلی تیری خاطر کیا. جس دور میں ہم رہتے ہیں نا، اس دور میں کوئی عورت چہرہ کور اللہ کی محبت کے علاوہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتی. میں مان ہی نہیں سکتی ہوں، ممکن ہی نہیں ہے. ہر بیوٹی پروڈکٹ ایزیلی اویلیبل ہے. اللہ نے آپ کو بہترین چہرہ دیا ہو، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوں، آپ جوان ہوں اور آپ اللہ کی خاطر ہر نامحرم سے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیں. سوائے اللہ کی محبت کے کوئی چیز آپ کو اس عمل پر نہیں لا سکتی. اٹس جسٹ ہم. اور پیچھے جائیں، کوئی چیز آپ کو سر کور کرنے پر نہیں لا سکتی. پورا خاندان، پورا سوشل سرکل، سارا آپ کا کلب کا ممبر بلو ڈرائی کیے بغیر نکلتا نہیں ہے گھر سے باہر، اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں میں اپنے رب کی خاطر سر کور کروں گی. آسان ہے. شاباش اور سلام ہے ان بچیوں کو جو ینگ ایج کے اندر سکارفز پہننا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے. اٹس اے ٹف تھنگ. جسٹ فار دا سیک آف اللہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں، گرمی لگتی ہے، یاد رکھیں گرمی لگتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو نا اصل میں گرمی نہیں لگتی اس لیے آپ کر لیتے ہیں، مجھے نا ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں، میں نہیں کر سکتی. آپ کی غلط فہمی ہے کہ عبایا پہننے والی خواتین کو گرمی نہیں لگتی. لگتی ہے اور ٹھیک ٹھاک لگتی ہے. آپ کا پسینہ ٹپکتا ہوگا، ان کا چلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کراچی جیسے شہر میں جہاں اگر ہیومیڈیٹی لیول جو ہے وہ 70% پر چلا جائے تو باہر اتنی گرمی سے کچھ میلٹ نہیں ہو رہا تھا جتنا وہ خاتون میلٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو پورے عبائے میں ہوتی ہیں. اٹس اباؤٹ سبمیشن.
آپ 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ نے رب کے سامنے خود کو سبمٹ نہیں کیا. آپ اللہ کی شان دیکھیں, چہرے کی بات آئی ہے, وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ, بیکاز جس طرف آپ کا چہرہ ہوگا وہ آپ کا پورا جانے کا, موو کرنے کا ڈائریکشن ہوگا. اگر میری ڈائریکشن رب کی طرف ہے چہرے کی, اس کا مطلب ہے میں موو بھی اسی ڈائریکشن میں کروں گی. ایسے ہو سکتا ہے کہ میں دیکھ آپ کو رہی ہوں اور پیچھے جا رہی ہوں. ریورس گیئر میں آپ کتنی دیر تک چل سکتے ہیں؟ گاڑی بھی ریورس گیئر میں سپیڈ نہیں لیتی ہے. چلائیے کبھی, ذرا چلا کر دیکھیے گا, ہسبینڈ سے اور ابا سے جان بچا کے کھلی سڑک پہ کتنی سپیڈ لے سکتے ہیں آپ ریورس گیئر میں. ریورس گیئر کی سپیڈ اگر آپ 70 to 80 تک لے بھی جاتے ہیں اوپن سڑک کے اوپر, آپ بہت لمبا نہیں چل سکتے ہیں. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک سرٹن ٹائم پر آپ کو بریکس لگانے پڑ جاتے ہیں. سو آپ کا جدھر ڈائریکشن ہوتا ہے, جدھر آپ کا چہرہ ہوتا ہے, ادھر آپ کی فیکلٹیز ہوتی ہیں, ادھر آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ادھر آپ کی انرجیز لگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, وہ محسن ہوتا ہے جو اپنی ذات کا بیسٹ اللہ کو دیتا ہے, اپنی صلاحیتوں کا بیسٹ اللہ کو دیتا ہے, اللہ کے کلام کو سن کر بہترین کوشش کرتا ہے ٹو دا اٹ موسٹ کہ میں اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤں, میں اپنے رب کی حکمتیں پہچان لوں. اور یہ انسان کے ساتھ آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑ کر رکھتا ہے. پھر جب کیفیت آتی ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اٹ مینس کہ اس کا ہینڈ ہیلڈ بہت مضبوط ہے. وثقہ کہتے ہیں ٹرسٹ وردی کو, اٹس ورتھ ٹو بی ٹرسٹ وردی, فرم ہینڈل. آپ احادیث کے اگر علم کو پڑھیں تو وہاں آپ کو ایک لفظ ملتا ہے ثقہ صحابی, سا 3 نقطوں والی سا, قاف اور ہا, ثقہ صحابی. ثقہ روایات وہ ہوتی تھیں جس کے نیریٹرز ٹرسٹ وردی ہوتے تھے. عروۃ الوثقی, یہ وثقہ اسی سے بنا ہے. اللہ کا سہارا جس نے تھام لیا وہ کبھی گر نہیں سکتا, وہ کبھی ادھر سے ادھر بینگ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا سہارا کیا ہے؟ کلام اللہ. اللہ کا سہارا کیا ہے؟ ایمان آپ کا. اللہ کا سہارا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ریلائبل ہیں. جو اس کو پکڑ لے گا وہ خود بھی مضبوط ہو جائے گا اور ریلائبل ہو جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولو الہمہ والے ہوتے ہیں, محسن لوگ. نمبر 1, اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف رکھتے ہیں. نمبر 2, ان کا سہارا رب کا کلام بن جاتا ہے. نمبر 3, یہ ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کے چیلنجز میں اللہ کے کلام سے انسپریشن لیتے ہیں. نمبر 4, یہ وہ ہوتے ہیں جو خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولتے, اور جو خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولتا آٹومیٹیکلی اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ مشکلات میں اس کا رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. یاد رکھیں, جو خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے مشکلات میں اس کا رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. پیچھے کی آیات یاد کریں, ذالک من عزم الامور آیا تھا 4 احکامات کے اوپر, اور اس سے پہلے صبر آیا تھا. تو میں نے آپ سے کہا تھا صبر ایسی چیز ہے جو بہت محنت سے حاصل کیا جاتا ہے, جو بہت محنت سے مانگا جاتا ہے, جو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. تو جو خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں, جو نعمتوں کے خیر کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں, جب ان پر مشکل آتی ہے اللہ ان کو صبر کرنا سکھا دیتا ہے, اللہ ان کو تھام کر رکھتا ہے, اللہ ان کو سلپ نہیں ہونے دیتا. اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے معاشرے کے اندر شہوات پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے دل میں پھر رائی برابر ایمان ہوتا ہے. آپ نے لفظ سنا ہے نا, مسٹرڈ سیڈ کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کو فائنلی جنت میں ڈال دے گا. سنیے حدیث, رائی برابر ایمان جس کے سینے میں ہوگا الٹیمیٹلی اس کو اللہ جنت میں لے آئے گا. یہ والے محسن رائی برابر ایمان والے نہیں ہیں, اس لیے کہ رائی برابر ایمان والے کو پہلے جہنم کو فیس کرنا ہے, اور جہنم کو کتنا فیس کرنا ہے. لیٹس سے کسی انسان کا 1 دن کا گناہ تھا تو اس کو سزا اللہ نے 1 دن کی دی, صحیح. اب قیامت کا 1 دن کتنے دن کے برابر ہے؟
50,000 سال. یعنی اگر آخرت میں کسی کو ایک دن کی سزا بھی مل گئی تو 50,000 سال ہیں. نوح علیہ السلام کی طرح کی کتنی زندگیاں ہوں گی؟ 100 زندگیاں کم سے کم. تب کہیں جا کر وہ انسان زندہ ہوگا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا. اتنا ٹائم وہ جہنم میں گزارے گا، پھر الٹیمیٹلی اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. محسن وہ نہیں ہے. محسن وہ ہوگا جو اللہ کے راستے پر محنت کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہو گئی اور اس کو ڈائریکٹ پھر اللہ تعالی جنت میں بھیج دیں گے. یہ کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر مذاق اڑوایا ہوگا. ہم چاہتے نہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے، لیکن اگر کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑا لیتا ہے، آپ کا حلیہ دیکھ کر، آپ کی نماز دیکھ کر. فرض کریں آپ کہیں افطار میں گئی ہوئی ہیں اور اپنی نماز مغرب کی پڑھ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں چلو بھائی مولانی صاحب کی تو نماز ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، کتنی لمبی نماز پڑھتی ہیں. یا آپ تراویح پڑھ رہی ہیں تو سب کو لگتا ہے آپ بہت لمبی تراویح پڑھتے ہیں. بعض اوقات لوگ شاید مذاق اڑانا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے وہ برا محسوس کرتا ہے. محسن انسان کی زندگی میں ایسے کئی اینگل آتے ہیں. کبھی کوئی آپ کو بے وقوف سمجھے گا، کبھی کوئی آپ کو سمجھے گا بیچاری عقل نہیں ہے، کبھی کوئی آپ کو سمجھے گا دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی آپ کو کوئی سمجھے گا اور تو کچھ کرنا نہیں آتا تھا تو دین میں لگ گئے. یہ سب کیا ہے؟ آپ کا جتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کے سامنے یا آپ کے پیچھے، شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور وہ بہترین قدردان ہے. دنیا میں جنہوں نے آپ کو بے وقوف سمجھا، آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ اصل بے وقوف کون تھا. اس لیے کہ دنیا کے محسن آخرت کے کامیاب ہوں گے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. محسن کے معاملات بھی اللہ کی طرف پلٹیں گے اور مَن یُجَادِلْ والوں کے معاملات بھی اللہ کی طرف پلٹیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہوا. اور کہاں سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا؟ ملک الموت سے ملاقات سے. یہیں سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کون کامیاب کون ناکام. برزخ میں پتہ چل جائے گا جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے قبر. یہیں سے پتہ چل جائے گا. حساب کتاب سے پتہ چل جائے گا. تو محسن وہ ہوتا ہے جو دنیا کی آزمائشوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے. کوئی بات نہیں اگر میں نے تھوڑا جاگ کر نماز لمبی پڑھ لی، کوئی بات نہیں اگر گرمیاں آ رہی ہیں اور فجر پیچھے آ رہی ہے. ابھی تو رمضان میں آسانی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے. بھوکے پیٹ روزہ رکھیں گے تو سٹمک بھی گراؤل کرے گا اور سر میں درد بھی شروع ہو جائے گا. تو سبھی کو سحری کھانی ہوتی ہے تو ابھی فجر ہو جاتی ہے. جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا گرمیوں میں فجر پیچھے آئے گی تو فجر پڑھنا سب سے مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ پڑھ لیتا ہے جس کو معلوم ہے کہ تھوڑی سی نیند کی قربانی مجھے آخرت کی مشقت سے بچا لے گی، یہاں کی تھوڑی سی گرمی برداشت کرنا مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے گا. اور یہ وہ محسن ہیں جن کو اللہ کے راستے پر خود کو ٹیون کرنا آ جاتا ہے، جو بائی چوائس اللہ کے راستے پر آتے ہیں. جو بائی چوائس اللہ کے راستے پر نہیں آئیں گے، کیا وہ کبھی اللہ کے راستے پر نہیں آئیں گے؟ قیامت سب کو اللہ کے راستے پر لے آئے گی. آیت نمبر 23 میں فرمایا وَمَن كَفَرَ، تو جو کفر کرے گا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ کو ان کا کفر غمزدہ نہ کرے. الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان سب کا پلٹنا ہے. فننبئہم، تو ہم ان کو آگاہ کر دیں گے. بما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں کے راز جانتا ہے. من کفر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے خود آپ کو ایک انڈیکیٹر دے دیا ہے، اور وہ انڈیکیٹر یہ ہے کہ سارے انسان ایمان نہیں لاتے، نہ پہلے کبھی لائے ہیں نہ آج لائیں گے. کوئی نہ کوئی ہوگا جو کفر کرے گا، کوئی نہ کوئی ہوگا جو انکار کرے گا. تو اب ایمان والوں سے کہا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ایمان پر نہیں لا سکتے. یعنی آپ کا کام لوگوں کو ان کی کفر کی سٹیٹ سے باہر گھسیٹنا نہیں ہے.
آپ کا کام کیا ہے؟ ایمان کو تھام کر ایمان پر عمل کرنا، ایمان کی مینیفیسٹیشن بن جانا، اور پھر لوگوں کو پیار محبت سے کنوے کرنا. دیٹس اٹ. ورنہ ہمیشہ سے ہر معاشرے میں کفر کرنے والے رہے ہیں اور ہر معاشرے میں کفر کرنے والے رہیں گے. یہ آپ کو حقیقت نظر آتی ہے. اور وہ قرآن کا ایک آیت کا مفہوم آتا ہے نا کہ جس میں آتا ہے اللہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. اس کی ایک تفسیر ہمیشہ کی جاتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کفر کے گھرانوں سے ایمان والے پیدا کرتا ہے، اینڈ وائس ورسا، ایمان کے گھرانوں سے کفر والے پیدا کرتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈریگ کر کے گھسیٹ کر ایمان کے حسن کے محسن ہونے کے لیول پر لے کر آنا. اور یہ جو کفر کا مزاج ہے اس کو بتا دیا گیا کہ چاہے دنیا میں بائی چوائس اللہ کی طرف نہیں پلٹے، آخرت میں کسی کے پاس چوائس نہیں ہوگی. الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے. دنیا میں اللہ کا راستہ پرانے زمانے کا راستہ لگتا ہے، بیکار باتیں لگتی ہیں، اولڈ فوکس لگتی ہیں، آبسلیٹ باتیں لگتی ہیں. موت آئے گی، چاہے نہ چاہے، جو جانا چاہے یا جو نہ جانا چاہے، سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. حضرت علی کا بہت اچھا ایک کوٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. دنیا آگے جاتی جا رہی ہے، تم پیچھے جاتے جا رہے ہو. دنیا کی بھی اولاد ہوتی ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ تم آخرت کی اولاد بن جاؤ. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج دن ایسا ہے کہ عمل ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کل کیا ہوگا؟ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، کل صرف حساب ہوگا اور کل عمل کی کوئی کسی قسم کی اپرچونٹی نہیں ہوگی. آج آپ اللہ کے راستے میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی کوئی چیز دیتی ہیں، آج آپ اللہ کے راستے میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ایک چیز دیتی ہیں، وہ قبول کی جائے گی. آپ آخرت میں پوری دنیا سونے سے بنے ہوئی اللہ کے راستے پر دیں گی، وہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب ہے دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم سے پہلے کہ اللہ کے پاس پلٹیں اور ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے، ہم آج اللہ کے راستے کو والنٹیرلی اڈاپٹ کر لیں. ہم آج اپنی قبر کو یاد کریں، ہم آج روز محشر کو یاد کریں. آپ کے اعمال جو آپ نیکیوں کی شکل میں کرتے ہیں وہ آپ کو دنیا میں تو فائدہ دیتے ہی ہیں، ان کا اصل فائدہ ملک الموت کو دیکھنے سے شروع ہو جائے گا، اور وہ فائدہ وہاں سے شروع ہوگا جب آپ اپنی موت کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہر مرحلے پر کہا جاتا ہے آپ کو آپ کے نیکیاں اور نیک اعمال بہترین فائدہ دینے والے اعمال بن جائیں گے، چاہے وہ آپ کا برزخ کا معاملہ ہو یا وہ آپ کا روز محشر کا معاملہ ہو یا وہ حساب کتاب کا معاملہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، آپ نے سنا نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ہر انسان کو اس کے ساتھ اٹھائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہو گئی کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ایک حدیث میں مفہوم آتا ہے اللہ آپ کو اس کے ساتھ اٹھائے گا، آپ کو اس کے پیرالل کھڑا کر دے گا جس کی آپ عبادت کرتے تھے. تو قیامت کا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کھینچا گیا ہے کہ انسان کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے ان کے معبود کھڑے ہوں گے، یعنی جن جن کی انہوں نے پوجا کی. اور پھر مومنین کی باری آئے گی اور مومنین کو ایک ندا آئے گی، آواز آئے گی، یاتینا ربنا فیقول من تنظرون. ان کو آواز آئے گی کہ ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ کو بھی اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو مومنین کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں سمعنا و اطعنا کیا تھا، وہاں ہم نے صرف سنا تھا اور اطاعت کی تھی. آج جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَتَجَلَّ لَهُمْ يَضْحَكَ، اللہ ان کے سامنے مسکراتا ہوا اپنی تجلی کرے گا. یعنی مومنین محسنین کے سامنے اللہ مسکراتے ہوئے اپنا جلوہ دکھائے گا.
اور اللہ مینیفیسٹ کرے گا. وَيَضْحَكْ ایسے کہ مسکرا رہا ہوگا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اور اس مقام پر کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر کفار ایک طرف ہوں گے اور مسلم ایک طرف ہوں گے. ہر نبی کے فالوورز جو اپنے اپنے وقت کے مسلم تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مسلم، یہ سب ہوں گے جو کہ اللہ کو اس طرح سے دیکھیں گے اور پھر اللہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. جب ہم مسلم کی بات کر رہے ہیں تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر مسلم، مومن اور منافق دونوں ہیں، یاد رکھیے گا. تو جب منافق اور مومن یہاں دونوں ہیں اور اللہ اب ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور پھر اللہ ان کو نور دے دے گا، ان کے اعمال کا نور. ان کی جو نامہ اعمال ہوگا وہ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. کسی کا نور جو ہوگا وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، کسی کا نور درخت کے برابر ہوگا، کسی کا نور اس کے اپنے صرف سائے کی طرح کا ہوگا. اور جیسے سورہ حدید میں آتا ہے کسی کا نور اس کے صرف پاؤں کے انگوٹھے کی طرح کا رہ جائے گا. یہ وہ مقام ہوگا جس کے لیے احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ اپنی شن بون انکور کرے گا. اللہ اپنا اینکل جو ہے اس کو انکور کرے گا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جب اللہ اپنی اینکل کو کھولے گا تو جتنے مسلمان ہوں گے وہ سب سجدے میں گر جائیں گے. وہ لوگ یعنی کہ یدعون الی السجود، ان کو کہا جائے گا کہ وہ سجدہ کریں، اس لیے کہ اب ان کا معبود ان کے سامنے ایکچولی آ گیا ہے. ابھی تک تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کی تھی صرف سن کے، ابھی تک تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے. تو جب اس طرح سے ان کو کہا جائے گا یدعون الی السجود، ان کو سجدے کے لیے پکارا جائے گا، وہ منافق جو زندگی میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، they will not be able to prostrate، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور اس مقام کے اوپر وہ کوشش کریں گے بھی تو سجدہ نہیں کریں گے. یہ کون سا مقام ہوگا؟ یاد رکھیں روز محشر ہو چکا، سیٹل، اور معاملات شروع ہو گئے ہیں. کفار کو ہانک دیا گیا ہے جہنم کی طرف، سورج لپیٹ دیا گیا تھا اور کوئی سورج اور زمین نہیں ہے. سو دس از دا ماحول آف اے پچ ڈارک. اب جس کے پاس روشنی ہے وہ صرف اپنے نیک اعمال کی روشنی ہے. اٹس آل پچ ڈارک. اب اس کے بعد موقع آئے گا جب اس امت کو اور تمام انبیاء کے مسلمان جو اپنے اپنے دور کے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ آپ صراط کی طرف موو کریں، جس کو آپ برج کہتے ہیں، پل صراط جس کو کہا جاتا ہے. صراط کی طرف جب یہ موو کریں گے سب، تو یہاں پر جس مومن کے ہاتھ میں اس کی نامہ اعمال نیکیوں کی کتاب ہوگی، اس کے پاس اپنی نیکیوں کے حساب سے نور ہوگا. کسی کا نور ایک سرچ لائٹ کی طرح ہوگا، دور تک جا رہا ہوگا. کسی کا نور جو ہے وہ صرف اس کے دائیں سائڈ تک ہوگا، کیونکہ دائیں سائڈ آپ کی نیکیوں کے لیے اسائنڈ ہے. کسی کا نور پہاڑ کے جتنا ہوگا، کسی کا درخت جتنا ہوگا، کسی کا ٹمٹماتا چراغ ہوگا. اس صراط پر چلتے ہوئے بعض مومنین ایسے ہوں گے جن کا نور جلتا بجھتا ہوگا، مگر وہ کراس کر رہے ہوں گے. اور یہ صراط جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ تلوار کی طرح کا باریک ہے. اب اس مقام پر منافق کی لائٹس ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جتنا دھوکہ دے سکتا تھا اس نے دنیا میں دھوکہ دے دیا. اب اس کا آخرت میں اللہ کو دھوکہ دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس مقام کے لیے کہتے ہیں فَنُنَبِّئُكُمْ، اللہ ہر ایک کو آگاہ کر دے گا. اسپیسیفکلی مومنین کو آگاہ کر دیا جائے گا، ان کا نور اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک انفارمیشن ہوگا کہ اللہ نے ان کی نیکیاں قبول کر لیں. اور منافق کو آگاہ کر دیا جائے گا فَنُنَبِّئُكُمْ، کہ انہوں نے جو کچھ دکھاوے کی نیکیاں کی تھیں، ان کا جو کچھ شہرت کا معاملہ تھا، جو ان کو اجر ملنا تھا وہ دنیا میں مل گیا. جو تعریف ہو گئی دنیا میں. Now they have nothing in آخرہ. تو ان کے نور سارے کے سارے بجھ جائیں گے، جو ہوں گے وہ بھی بجھ جائیں گے. And then they will ask مومنین، ہمیں اپنے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ آنے دو، تمہارے نور کی روشنی میں ہم چل لیں. بٹ یہ وہی منافق ہوں گے جو کسی بھی مومن کی روشنی میں چلنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن یہ صراط سے گر کر کٹ کر گرتے جائیں گے، اور صراط سے نیچے جہنم ہوگی تو یہ سیدھا جہنم میں جائیں گے. فی در کے اسفل من النار. اور جو اس صراط کو کراس کر لے گا وہ صراط کا پھر اینڈ
جنت کا دروازہ ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس جنت کے دروازے سے اللہ کی رحمت سے جنتوں میں داخل فرما دیں گے. تو یہ جو آیت آئی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تم کو آگاہ کرے گا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں کی حقیقتیں جانتا ہے. اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی کوشش کریں، جو کریں رب کی خاطر کریں، جو نیکی اڈاپٹ کریں رب سے صلح مانگیں، جو علم آ جائے اس پر ڈیلے مت کریں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ کو ایمان سے منور کیا ہے، اس روشنی کو اس کتاب منیر کے ساتھ ایسے تھامیں کہ جب انشاءاللہ ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو ہر قدم پر یہ نیکیاں ہمیں نور دینے کا، ہماری رہنمائی کرنے کا اور رب کی رحمت ہمارے حصے میں لکھوانے کا باعث بن جائے. جزاک اللہ خیرن. کوشچن آنسرز کے لیے ٹیم آپ کو دے دے گی مائک، آپ لے لیجیے. السلام علیکم. آپ لوگ جو یہاں ریگولر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آگے کمنگ ایئر میں بھی کنٹینیو کرنا چاہیں، وہ اپنا نمبر ضرور لکھوا دیجیے گا. باہر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا یہاں پہ ہماری ایک والنٹیئر ہیں، ان کو یا آپ کل آئیں گی تو پلیز وہ باہر پہلے نمبر اپنا ضرور لکھوا دیجیے گا تاکہ ہم اپنے گروپ میں آپ کو شامل کر لیں. تو ہمارے پاس جو بھی رائل روڈیل میں کمنگ یا ان کمنگ کو جو بھی عائشہ پہ کے ایونٹس ہوں گے تو تھرو دیٹ گروپ آپ کو آٹومیٹکلی آپ لوگ انفارم ہوتے رہیں گے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم عائشہ آپا. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی بہت ہی کمپریہنسو ٹاک ہوتی ہے ہمیشہ اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. الحمدللہ. میں تھوڑا سا کل کی ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی جو خود پسندی کے اوپر ہم نے بات کی تھی. جی. تو اچھا، اب ہمیں اس طرح کا نوشن بہت ملتا ہے کہ وین یو لک گڈ یو فیل گڈ، اور مطلب آپ کی 80% آپ کی جو کانورسیشن ہوتی ہے وہ نان وربل ہوتی ہے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے کے طریقے سے آپ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے کیس میں ہم اپنے اوپر یہ فلٹر کیسے لگائیں کہ ہم ویل گروم کی کیٹیگری سے نکل کے اب خود پسندی کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں؟ اچھا، اس چیز کو ہم کیسے چیک کریں؟ صحیح ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے خود کو اچھی طرح سے گروم کرنا، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ایٹیکیٹس رکھنا، بولنے میں ایٹیکیٹس رکھنا، اور اسی اینگل میں کہاں ہم اپنا بیریئر لگائیں کہ وہ چیز ہمیں خود پسندی کی طرف لے کر نہ جائے. دیکھیں، آپ جو بھی اچھی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں. آپ اخلاق اپنائیں یا آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اپنائیں. ایک وقت تھا جب بچیوں کو بیٹھنے کے طریقے بھی بتائے جاتے تھے. اب اگر آج کل کی بچیوں کو آپ کہیں کہ بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے نہیں ہم تو ایسے بیٹھیں گے. مطلب لٹرلی میں اس وقت بیٹھ کر بھی نہیں بتا سکتی ہوں جس طرح سے وہ بیٹھ کر بتاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں، اگر بھائی ایسے بیٹھ سکتا ہے تو میں ایسے کیوں نہیں بیٹھ سکتی ہوں. ٹو بی ویری فرینک، اگر مسلم معاشرہ ہو تو بیٹا بھی اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا جس طرح سے بیٹھتا ہے. صحیح. تو جب بھی کسی اچھی بات کو اپنایا جاتا ہے، اس اچھی بات کو اس لیے نہیں اپنایا جاتا ہے کہ میں یہ اب اس طرح بیٹھوں گی تو لوگ میری تعریف کریں گے یا کچھ کریں گے. آپ اللہ کی خاطر اچھائیاں اپناتے جاتے ہیں، آپ کا فوکس لوگ نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کا فوکس نہ رہیں. آپ کو اپنے آپ کو کئی جگہوں پر لوگوں سے ڈیٹیچ کرنا ہوتا ہے، ان کی تعریف سے بھی اور ان کی پریز سے بھی. اینڈ دس از دی ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ آپ لوگوں کی تعریف سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیں. وہ تعریف کریں یا نہ کریں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اصل میں یہ ہے تربیت، اور یہ تربیت ہوتی ہے سال ہر سال قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنے سے. اگر آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے آئیں گی نا کہ آپ کو کسی کی تعریف آسمان پر نہیں چڑھاتی، آپ میں کبھی خود پسندی نہیں آئے گی. اور ایک اس کا پریکٹیکل ٹپ کیا ہوگی، جب کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ فوراً اپنے آپ کو یاد کریں آپ کے گھر والے آپ کے لیے کیا کہتے ہیں، تو آپ کا بلون وہیں پھٹ جائے گا. صحیح ہے. ضرورت نہیں ہے زیادہ کسی کی تعریف کو سر چڑھانے کی، اس لیے کہ میں حقیقت میں وہ ہوں جو میرے گھر والے میرے لیے کہتے ہیں. صحیح. قرآن کے سامنے بیٹھی رہیں، اللہ کی خاطر ایٹیکیٹس اڈاپٹ کریں، آداب اڈاپٹ کریں، اور لوگوں کی تعریف سے خود کو اوپر اٹھا لیں. وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے ٹھیک ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میرے آداب دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں گے. آپ میں کبھی خود پسندی نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بس میم میں نے آپ کو خداحافظ کہنا تھا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. کل میں عمرے پہ جا رہی ہوں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اور بس آپ کے لیے بہت دعائیں، اور اتنی دعائیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو سنا اور میرا دل تھا کہ میں جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ نے قرآن کو میرے سامنے کھولا ہے اللہ آپ کو جزا دے گا. ہم نے کبھی قرآن کو ایسا سمجھا ہی نہیں میم.
تو دن رات ہر صلاح میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری بھی عمر دے, آپ کی عمر میں برکت ہو, آپ کے بچے آپ سب خوش رہے, آپ ہمیں اسی طرح قرآن پڑھائیں. جزاک اللہ خیر. بس میں نے آپ کو یہی کہنا. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خیریت سے لے کر جائے, اور امید ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ جو قرآن کے ساتھ شروع ہوا ہے یہ چلتا رہے گا. جی وعلیکم السلام. یہ میرے ساتھ آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ تھوڑا شائع ہو رہی تھی, 2 سوال ہیں ان کے. جی جی آپ بول دیں. تو یہ ایک تو پوچھ رہی ہیں کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے, یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں. آپ پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. آزمائش اور سزا کا, آپ کے برابر میں جو بیٹھی ہیں ان کا, اچھا جی آپ کا سوال ہے. یہ کہہ رہی ہیں آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے. جو چیز آپ اپنی ذات کے اوپر کسی بھی مشکل کو دیکھیں, یہ اصول بنا لیں اپنی زندگی کا. دیکھیں ایک مشکل ہے جو آپ پر آئی ہے, ایک مشکل ہے فرض کریں آپ کی بہن پر آئی ہے, ٹھیک ہے. جو مشکل آپ پر آئی ہے, صحابہ کا مزاج ہوتا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں پیچھے جا کر اپنی کسی کمی کوتاہی کو دیکھا کرتے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ میں نے بات ٹھیک نہیں کی تھی, میں نے جانور کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا تھا, میں نے کسی انسان کے ساتھ صحیح بات نہیں کی تھی, تو اس کی وجہ سے, میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر یہ ایک امتحان آ گیا تاکہ میری اصلاح ہو جائے اور مجھے توبہ کا موقع مل جائے. آپ کی بہن پر بھی کوئی مشکل آتی ہے, اس کی مشکل دیکھ کر آپ نہیں کہیں گے کہ یہ سزا آئی ہے. میں اپنی ذات پر آنے والی مشکل کو سمجھ سکتی ہوں کہ یہ شاید مجھے اپنے گناہ کی سزا مل گئی ہے, اور پھر میں توبہ بھی کرتی ہوں اس گناہ پر بھی, مشکل میں صبر کرتی ہوں, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ آئندہ کے لیے کیئرفل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میری بہن پر مشکل آئی ہے تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ یہ آپ کے گناہ کی سزا ہے. آپ کہتی ہیں یہ آزمائش ہے, مومن بندے پر آزمائش آتی ہے اور اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا اگر آپ صبر کریں گے. دس از دا سیم مائنڈ سیٹ جب بھی کوئی نیچرل کلیمٹی ہٹ کرتی ہے, اور مثال کے طور پہ ناردرن ایریاز میں 1-2 دفعہ کافی بڑے بڑے سیویئر نیچرل ڈیزاسٹرز آئے, آدھی قوم کہہ رہی ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ہے. آپ کو اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ ان پر عذاب آیا ہے. اب عذاب آتا ہے یا نہیں آتا یہ صرف اور صرف پتہ ہی نہیں چل سکتا کسی کو جب تک کہ کوئی نبی اتر کے آئے اور وہ آپ کو بتا دے, یا کوئی فرشتہ اتر کے آئے. تو نبی نے تو آنا نہیں ہے, جب نبی نہیں ہے تو فرشتہ اتر کے بھی آ کے نہیں بتائے گا. تو ہم نہیں کہہ سکتے. اپروچ برابر رکھیں, اسٹریٹ رکھیں. جہاں مشکل اپنی ذات پر آئے فوراً اپنے گناہ کا سوچیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں ہی پاک کرنے کے لیے یہیں پکڑ لیا, میں معافی مانگتی ہوں, توبہ کرتی ہوں. جہاں مشکل کسی اور پر آئے سمجھ لیں کہ اس انسان پر اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ نے آزمائش ڈالی ہے. دس از دا موسٹ رائٹ اینڈ ڈیسنٹ اپروچ. اس میں آپ دوسرے کو گناہ گار نہیں سمجھتے ہیں. ظاہر ہے اگر میں نے سب کو کہنا شروع کر دیا آپ سب پر جتنی مشکلات آئی ہوئی ہیں یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اس کو ایک پازیٹیو نوشن نہیں دے پا رہے ہیں. تو سزا کو ہمیشہ اپنی حد تک رکھیں, آزمائش کو دوسروں کے لیے رکھیں. آپ اپنے لیے بھی آزمائش کو رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم کسی دوسرے پر سزا کا سٹیکر مت لگائیں, ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال ان کا ہے کہ عمرہ کے لیے پیسے جمع کرنا کیسا ہے, پیسے جمع کر کے رکھنا. عمرے کے لیے پیسے جمع کرنا بہت اچھی بات ہے. پیسے جمع کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں میں سمجھی نہیں سوال. پیسے جمع کرنا تو ہاں بالکل آپ جمع کیجئے. ظاہر ہے اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, حج 20-20 لاکھ کے 18-18 لاکھ کے ہو گئے ہیں, عمرے میں آپ کو 4-6-7 لاکھ چاہیے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ جمع کرنا شروع کریں, بہت اچھا ہے. آپ زکوٰۃ کے حوالے سے تو نہیں پوچھ رہی؟ دیکھیں زکوٰۃ نکال کے اگر اپنے لیے کلیکٹ کریں پیسے فور ایئر. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, اگر مثال کے طور پر ابھی کوئی آج کی تاریخ سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے حج کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹ سے حج کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں, آپ کو کم سے کم 15 لاکھ چاہیے میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا لیٹسٹ ریٹس کیا آئے ہیں, 20-22 لاکھ 18, آپ کو 18 لاکھ چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو 10-12 دن کا پیکج ہوتا ہے وہ شاید 22 سے 24 لاکھ کا ہوتا ہے. تو سمجھیں آپ کم سے کم آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 18 لاکھ جمع کرنے ہیں. اب آپ کو 18 لاکھ آج کی تاریخ سے جمع کرنے ہیں تو کم سے کم ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کو 2 سال لگ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو 3 سال لگ جائیں. اس ڈیوریشن میں جو زکوٰۃ کا پیسہ آپ رکھیں گے نا, ظاہر ہے وہ زیادہ اماؤنٹ ہوگی, پلس آپ کے پاس اور بھی پیسہ ہوگا, تو زکوٰۃ نکلے گی, یاد رکھیے گا. اور کبھی اس نیت سے زکوٰۃ کو مت چھوڑیے گا کہ یہ پیسے کم ہو جائیں گے. زکوٰۃ نکلے گی اور برکت سے پیسہ آئے گا اس کے اندر. یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ مہینے کے 50,000 جمع کر رہی تھیں, جس مہینے آپ زکوٰۃ نکالیں گے آپ دیکھیے گا آپ کو لاکھ مل جائے گا جمع کرنے کے لیے. ایمان ہونا چاہیے, ایمان پر بیس ہے پوری گیم آپ کی, آپ کے ایمان کے اوپر اس وقت چلتی ہے اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام.
اچھا عائشہ، آپ نے جو بتایا کہ میں یجادل میں نظر بن حارث اسپیسیفکلی وہ مینشن کیا گیا ہے، تو جو اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جو ہے، اس میں بھی نظر بن حارث اسپیسیفکلی مینشن تھا؟ لاہم ہے نا، تو اوور آل اس جیسے سب. اور یہ جو صرف شروع میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ مقینات کو لے آتا تھا، تو دیو جتنے بھی وہاں پہ جو قبائل کے سردار تھے، جو بھی آ رہے ہیں، ابو جہل ہے اور وہ سب کا مل جل کے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ میں یہ جا رہا ہوں اور یہ سب کچھ کروں گا. نہیں، ہمیں یہ نہیں ملتا. آئی کانٹ سے دس وتھ شیورٹی. بس یہ کہ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کے ساتھ اس نے شورا کر کے یہ کام کیا تھا. بٹ آئی کانٹ سے کیٹیگوریکلی. سیکنڈلی ابھی انہوں نے خود پسندی کی بات کی تھی کہ جب انسان تیار ہوتا ہے، تو اس سے مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جب تیار ہوتے ہیں تو ایک اپنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہم آج اچھے لگ رہے ہیں، تکبر کا ایلیمنٹ نہیں آئے اور نہ ہی خود پسندی کا ایلیمنٹ آئے، صرف ایک جو وہ فیل گڈ والی کیفیت ہوتی ہے، وہ تو منع نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اسلام سیڈسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تیار ہوتی ہیں اور آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کو خود اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ آپ کہیے الحمدللہ. ہاں، یہ ہے کہ اب آپ یہ نہ ہو کہ آپ باقیوں کو باہر نکل کے ماشاءاللہ کہنے کا موقع دے رہی ہیں. سڑک پہ جا رہی ہیں، ڈرائیور سے لے کر اور چوکیدار اور گارڈ سے لے کر اور سڑک پر سب لے کر، آپ نے تو بولا تھا آئینے کے سامنے الحمدللہ، باقی سب بول رہے ہیں ماشاءاللہ. تو دوسروں کو ماشاءاللہ بولنے کا اگر آپ موقع نہیں دے رہی تو دیر از نو ہارم ان اٹ. جی یہاں کسی نے کوئی کوشچن پوچھا تھا، وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہی. وہ کہہ رہی میری بیٹی ہے اور اس کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا، تو 10 منٹس میں یہ بچے کس طریقے سے ڈیسائیڈ کریں گے جو لڑکا ہے آگے والا وہ کس طریقے کا ہے. اور ان کے فادر چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی از اپروپریٹ فار می، اور ان کی مدر کو بھی یہ نہیں لگ رہا کہ وہ لڑکا صحیح ہے. اور وہ بچی کہہ رہی ہے 10 منٹس یا 15 منٹس کی ملاقات میں کیسے ڈیسائیڈ کر لوں. تو اس لڑکی نے منع کر دیا، تو ان کی امی کو بھی ڈیسنٹ نہیں لگا، تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. یہ 10-15 منٹس کا کیا گیم ہے؟ جیسے لڑکے والے نہیں آتے ملنے کے لیے لڑکی سے، جی، تو وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ملے ہیں، تو شی از ناٹ سیٹسفائڈ، دا گرل از ناٹ سیٹسفائڈ آفٹر میٹنگ دا بوائے. ان کا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جب رشتے آتے ہیں تو جب بچے اور بچیوں کو آپس میں ملاقات کرانے کی بات آتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ٹائم لمٹ سیٹ نہیں ہے. لیکن اگر یہ اسٹیج 2 ہوتی ہے، پہلے بہتر ہوتا ہے والدین ایک دفعہ فیملی سے خود مل لیں. اگر آپ کو بینگ پیرنٹس بات کلک کر جاتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیملی یا یہ بچہ میری بچی کے لیے اپروپریٹ ہو سکتا ہے، دین یو ول انٹر انٹو اسٹیپ 2. اصل میں ہمارے معاشرے میں نا ایک تو ہم یہ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے گھبرائے ایسے رہے ہوتے کہ ہمیں لگتا ہے اگر ہم اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 پہ چلے گئے زبردستی کی ہاں کرنی پڑے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو تو ایک پراپر کرائٹیریا فالو کرنا ہے. نہیں کلک کرے گا آپ ڈیسنٹ طریقے سے انکار کر دیں گے. یہی طریقہ ہونا چاہیے. کسی کو برا نہیں بنانا چاہیے. جہاں بیٹی والے انکار کرتے ہیں وہاں کئی جگہوں پر بیٹے والے بھی تو انکار کر دیتے ہیں نا. تو اس کو ایک بالکل عام ایسی چیز پہ لینا چاہیے کہ نصیب میں ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو اسٹیپ 1 ہونا چاہیے پیرنٹس خود ملیں بچے سے بھی اور فیملی سے بھی. جب آپ کو ایک سرٹن لیول اس اسٹیپ 1 پر تسلی ہو جاتی ہے، پھر اسٹیپ 2 آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی اس بچے سے ملاقات کرانا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی 10 سے 15 منٹ سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. اگین دس ول ویری فرام چائلڈ ٹو چائلڈ اینڈ فرام فیملی ٹو فیملی. جیسے یہ ان کی بچی جو ہے اس کو لگ رہا ہے کہ 10 منٹ مل کر وہ گیج نہیں کر پا رہی ہے، تو ماں باپ کو چاہیے ایک ملاقات اور کرا دیں. کوئی ہارم نہیں ہے. دیکھیے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں شروع ہو جانا چاہیے، بٹ اف اسٹل اٹس ان دا پروسیس کہ ماں باپ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور بچی اس شخص سے مل کر 2-3 ملاقاتوں میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا لینا چاہ رہی ہے، دیر از نو ہارم کہ بچی کے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے ملاقات کرائی جائے. بہت ویک طریقے سے ان کو ایک پرائیویسی میں نہ رکھا جائے. لیکن آپ اپنے گھر میں بچہ بلائیں، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیں، دونوں بیٹھ کے بات کر لیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھومنے پھرنے بھی چلے گئے، اس کے بعد وہ ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہو گئے، اس کے بعد پتہ چلا کہ سال بھر تک صرف ابھی ہم اندازے ہی لگا رہے ہیں اور سال بھر گزرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں کلک نہیں کیا. یہ غلط ہے. لیکن آپ صرف اندازہ لگانے کے لیے 2 ملاقات 3 ملاقات 4 ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیسنٹ طریقہ ہے. آپ بچے کو اپنے گھر بلا لیں یا آپ جو بھی مناسب کوئی نیوٹرل جگہ سمجھتے ہیں آپ وہاں بچی کو اپنے ساتھ لے جائیں، ان دونوں کو بیٹھ کر بات کرنے دیں.
क्लिक कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह. कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक ही मुलाकात हो या 10 मिनट की हो और 3 से 4 नहीं हो सकते हैं. हाँ, सिलसिला शुरू नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. वालेकुम अस्सलाम. मेरा ये सवाल है कि जैसे कॉन्सर्ट वगैरह की बात करती हैं आप, ये सब जगहों पे जाना तो डेफिनेटली जायज नहीं है. अब जैसे कि ये मिक्स गैदरिंग है जी, जो हमारी तकरीबात होती हैं जी, उसमें जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमें नहीं जाना तो सामने वाला बोलता है कि फिर किस तरीके से आप, ये कतई ताल्लुकी हो गई. और अल्लाह ताला ने तो कतई ताल्लुकी यानी कि अपने खानदान वालों से तो जायज ही नहीं है. तो ये इस बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करिए. देखिए, बास स्कॉलर्स, इनका सवाल है मिक्स गैदरिंग में जाना या ना जाना. विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे उस्ताद गुजरे हैं और उनके बहुत से फिर फर्दर टीचर स्टूडेंट्स हैं जो आगे पढ़ा रहे हैं और फिर उनके बहुत से फॉलोवर्स हैं जिनके मुताबिक मिक्स गैदरिंग्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. आई डू रिस्पेक्ट देम. मगर मेरा स्टांस इसके मामले में, या तो मेरा ईमान, सीधी सी बात है, मैं कहती हूँ मेरा ईमान कमजोर है, या मैं कहती हूँ कि शायद मेरे लिए अभी अपनी फैमिली में उस तरह से स्टैंड लेना मुमकिन नहीं है. मेरा ख्याल ये है कि अगर आपकी फैमिली में सेग्रीगेशन है ही नहीं तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल जाना छोड़ दें, आप उन फंक्शंस को अवॉइड कर लें जहां पर अल्लाह की नाफरमानी कोई ब्लेटेंट अंदाज में हो रही है. बाकी वलीमे का मौका है, आप अपने हिजाब और निकाब में जा सकती हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया. हिजाब और निकाब आया ही इसलिए कि आपको जहां नामहरम से इंटरेक्शन होगा आप उसको लगा कर जाएंगे. लेकिन क्योंकि एक बड़ी क्लास, मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि एक बड़ी क्लास एक सर्टन उस्ताद को फॉलो करती है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने खुद भी उनसे पढ़ा है, और उनका ख्याल यह था कि सेग्रीगेशन के अलावा आपको जाना ही नहीं चाहिए. वो उनकी अपनी राय थी, मैं रिस्पेक्ट जरूर करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर मैं खुद भी ये फॉलो नहीं करती हूँ कि मैं कहूँ कि जहां सेग्रीगेशन होगी वहां मैं नहीं जाऊंगी. जहां सेग्रीगेशन होती है मैं अपने सर से पांव तक अपने निकाब में होती हूँ, जरूरत के वक्त मुझे जहां जाना पड़ता है वहां मैं जाती हूँ. तो ये आप पर खुद डिपेंड करेगा. फर्ज करें आपके शौहर और आप एक पेज पर आ जाते हैं और आपके शौहर भी नहीं जाना चाह रहे और आप भी नहीं जाना चाह रहे, देन द मैटर इज डिफरेंट. लेकिन आपके शौहर ले जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जाना चाह रही, फिर बिला वजह का फ्रिक्शन होगा, खामखा की गिचगिच होगी और आपके फिर हालात और डिस्टर्ब होने की तरफ जाएंगे. तो अल्लाह से मदद जरूर मांग लें. मेरा मतलब हस्बैंड की तरफ से तो नहीं, लेकिन इन लॉज में या इस तरीके से जैसे हमारे रिश्तेदारों में ये चीज बहुत ज्यादा बुरी मानी जाती है कि मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं है, आप नकाब करके और हिजाब करके एक तरफ कोने पे बैठ जाएं. देखिए, ये आपका डिस्क्रेशन है, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुझे ये पूछना था कि जो ज़कात का होता है, जो हम कहते हैं कि साल में एक दफा हमको पूरा हिसाब लगा के फिर उसको देना है जी, तो हमने जैसे इस महीने में पिछले साल की दे दी जी, तो अब जो अगले साल का ज़कात इतनी बढ़ गई है कि एक दफा में ही देना मुश्किल होता है जी. तो वो उसको हम डिवाइड कर करके फिर आखिर में जो मतलब जैसे हमारा साल का जब आखिर का महीना आएगा तो उसमें फिर हम सारा हिसाब लगा के जो रह जाए ऐसे कर सकते हैं. जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपनी पिछले साल की ज़कात तो अभी सारी निकाल दी और अब आपको लग रहा है कि अब निकालने के बाद आपको एहसास हुआ कि महंगाई इतनी हो गई है कि जब आप अपनी चीजों को एसेस करते हैं तो ठीक ठाक अमाउंट बन जाती है. तो अब आपने ये प्लान करना चाह रहे हैं कि अगले रमजान तक जो मेरी ज़कात बनेगी, बजाय इसके कि मैं अगले रमजान तक होल्ड करूं, मैं उसको रफली आज की डेट में कैलकुलेट करके या आपने अभी जो निकाली है उसकी कम से कम इतनी अमाउंट तो मैं निकाल ही दूं आगे 11 महीनों में. फिर जब रमजान आए तो आप उस वक्त उन सारी चीजों को दोबारा एसेस करें और जो अमाउंट ऊपर सरप्लस आए वो सिर्फ बाकी ज़कात उस वक्त की होगी जो आपने अदा करनी होगी, बाकी आप 11 महीने में अदा कर चुके होंगे. स्कॉलर्स इसकी इजाजत देते हैं. अच्छा, और अगर फर्ज करेंगे अभी कुछ ज़कात जैसे अभी फिलहाल थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ता है, कुछ होता है, तो मैं जैसे अभी खत्म होनी है ज़कात तो मैं अगर अगले महीने तक दे दूंगी पिछली ज़कात को जी तो वो हो सकता है. जी, आप अपनी इस साल की ज़कात को भी जरूरी नहीं होता कि इसी रमजान एक ही महीने में पूरी अदा कर दें. बाज़ स्कॉलर्स इसकी भी इजाजत देते हैं कि अभी मिसाल के तौर पर आपने ज़कात अपनी एक्सेस की जो 10 लाख बन रही है तो आपने कहा मैं 2-2 लाख करके हर महीने निकालूंगी, लिख कर रख लें ताकि आपके घर में पता हो सबको. इसलिए कि देखें मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है. कल को मैंने देनी थी और मैंने अपने घर में किसी को बताया नहीं, वो समझे अदा हो गई, मैंने अदा नहीं की थी, तो एक किसी इंसान को कॉन्फिडेंस में लेकर बता दें कि यहाँ मेरा पेपर रखा है, इस पर लिखा हुआ है मैंने कितनी ज़कात अदा की है और कितनी करनी है. और आप अपना महीने में उसको स्टैगर कर सकती हैं. 50,000 करके देनी है, लाख करके देनी है, 2 लाख करके देनी है, इट्स अलाउड. जी हेलो, इसी से रिलेटेड है.
فار ایگزامپل آج کے گولڈ کے حساب سے میں نے نکال لی 10 لاکھ روپے اور میں آگے 11 مہینے تک دے رہی ہوں. 11ویں مہینے میں جو گولڈ کی پرائس ہوگی وہ بڑھ گئی نہیں, ابھی آپ کا سال نہیں ہوا, آپ نے اپنے سال کی آج ایسیس کر لی ہے نا, تو اتنی ہی رہے گی, وہی رہے گی. اب وہ 12ویں مہینے میں آپ کی اگلے سال کی ایسیس ہوگی. اور اگر 11 مہینے سے پہلے کو اللہ نہ کرے رہ گئی تو پھر ہم اس کو اگلے میں کر کے سونے کے حساب کے. دیکھیں یہ بہت میتھمیٹیکل چیز ہے. آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے 1 سال گزرنے پر, ٹھیک ہے. 1 سال کا مطلب ایگزیکٹ 12 مہینے. میں نے دی ہے لیٹ سے 10 اپریل کو زکوٰۃ. اب میں نے 10 اپریل سے لے کر 9 اپریل تک جو آج زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے وہ ساری ادا کرنی ہے. اگر 1 اپریل کو سونے کی قیمت ڈبل بھی ہو گئی تب بھی میری آج کے حساب سے پیمنٹ جائے گی زکوٰۃ کی. ہاں, اب جو میرا ایئر 2 شروع ہوگا, ٹھیک ہے, جو میں نے گزارا, یہ تو میں پچھلے سال کی دے رہی ہوں نا. اب میں جب 2003 اور 2004 کی زکوٰۃ نکالوں گی 10 اپریل 2024 میں, وہ میں لیٹسٹ پرائز آف گولڈ پر نکالوں گی. کلیئر جی. وعلیکم السلام. کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک تھا. I have 3 questions to ask. One by one. One by one, yes. First of all, why you said in previous lecture that women usually sometimes do C-section during pregnancy, and you said that the pain and the scars, they last for life. So why do they do it? How old are you? 12. ٹھیک ہے. سی سیکشن از دا میڈیکل ریکوائرمنٹ بیٹا, اس لیے کہ اگر بیبی بریچ پوزیشن, یو نو انڈرسٹینڈ دا بریچ پوزیشن. نہیں, اماں کہیں آپ کی؟ آپ سمجھائیں اس کو گھر جا کے, میرا لائف جا رہا ہے. یہ والا کوشچن اماں سمجھا دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. Actually, 2 questions I wanted to ask. Second question was, one of my friends said that babies from C-section, they're almost always born with defects, like diseases. اچھا, آج کوئی میڈیکل ہسٹری پڑھ کے آئیں کسی کی؟ Babies with C-section will always come up with some defects. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, یہ کہ اگر کسی اناڑی سے C-section ہو خدا نہ خواستہ تو کبھی کبھی کوئی اسکار بچے پر رہ جاتا ہے فورسیپ کا, دیر از اے پاسبلٹی. یا وہ اللہ نہ کرے کسی نے اگر, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ینگ شی از ٹو ڈیفائن اٹ, بٹ مجھے نہیں پتا, شی از اوپنلی آسکنگ تو میں جواب دے رہی ہوں. بہرحال علم لینے والے کو روکنا نہیں چاہیے. بیٹا جب بچے کو آپ کھینچ کر نکالیں گے نا, تو جب فورسیپ یوز کرتے ہیں تو اگر فورسیپ اس کی غلط جگہ پر کہیں پر لگ جائے گا, وہ اس کی کسی ٹیمپل کو یا کسی نرو کو ڈیمیج کر دے گا, اس صورت میں تو کوئی ڈیفیکٹ رہ سکتا ہے. ادروائز اگر پروفیشنل ڈاکٹر سے ہوتے نتھنگ سچ تھنگ ہیپن, ایسا کچھ نہیں ہوتا. تھینک یو. موسٹ ویلکم. تیسرا رہ گیا آپ کا سوال, اس کے متعلق تو نہیں؟ آئی ایم شیور اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو سی سیکشن. اوکے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. What is the key notion conveyed in Ayah 20 of Surah Furqan, and how does it relate to the overall message of the surah? Come again. What's the question? In Ayah 20 of Surah Furqan, and how does it relate to the overall message of the surah? Surah Furqan تو میں نہیں کرا رہی. Surah Luqman. Surah Luqman. Surah Luqman کی جو آیا 20 ہے, اس کا اوور آل میسج آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا اوور آل میسج از اباؤٹ دا پونڈرنگ آن دا یونیورس, تاکہ آپ پھر اپنے آپ کو ایک اس ایسنس پر لے کر آ جائیں دیٹ وائی آئی ہیو ٹو بی گریٹفل ٹو مائی رب, کیپنگ ان مائنڈ کہ میں کائنات کے سامنے کتنی مختصر سی چیز ہوں, ٹھیک ہے, سو دیٹ یو کین اوائڈ ایروگینس. جی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.